watching ALRA TV. Assalamu alaikum to all the viewers of ALRA TV. I am Dr. Rinja Rashpal and I'm speaking from Dibrugarh, India. At the very outset, I would like to wish all my viewers a very happy Eid Mubarak to all of you, and hope that all of you are well wherever you are in this world. So, as today is Eid al-Adha, or Bakri Eid as it is commonly known, I would like to begin with a small, a small idea that Saidiji has said. Around 2 days back, Saidiji posted on Facebook and even on other social media sites that on this Eid al-Adha, sacrifice the animal inside you, which is your nafs. So, what exactly all over the world people based on the day that they are celebrating the Eid say keeping in the idea of the sacrifice that is done during the month of Hajj. There are people that sacrifice animals accordingly. But is it actually animal sacrifice, or is actually animal sacrifice necessary? Why do we need to do animal sacrifice? And Saidiji said that before animal sacrifice, human beings were used to be sacrificed. And this was actually dictated by God. That is, God Himself was asked human beings to be sacrificed. However, this idea was changed when God asked Abraham to sacrifice his son, and in place of the son, a lamb was sacrificed. So this is the origin of the animal sacrifice. So this is the origin of the Eid al-Adha, the sacrifice of animals all over the world. Following this custom of Abraham is a means to wash away your sins. So why is this used? Why is this idea of animal sacrifice there? Or why is animal sacrifice done? Animal sacrifice is done because following this custom, it was a means through which we are sacrificing our sins. We are not sacrificing is the wrong word here. Washing away our sins. Our sins are being washed away following this custom. So we are sacrificing something in order that our sins may be washed away. So common people, and why was this given? Why did this sacrificing of animals? Or why was this actually brought into being? This was actually brought into being because it was believed that common people do not purify their lower selves or go to the jungles for austerity. Therefore, God has commanded them to fast 1 month out of an entire year and also sacrifice an animal, that is to cleanse them from their sins. So, unlike saints who sacrifice the comforts and luxuries of human life and go into the jungles or go into a cave, and so that they can cleanse their nafs, they can cleanse their lower self. Unlike that, common beings like you and me, we do not sacrifice the luxuries of our life. We are not going to the jungle, we are not going to hide ourselves in caves for long years of living lives of austerity, and therefore through which we purify our nafs, so therefore through which we are able to sacrifice all ourselves. So God has devised a plan. And what is this plan? This plan was that throughout the year, 1 month will be given away for fasting, so that through fasting, we actually control our nafs when we are fasting. And this is not necessarily, as Saidiji has said again and again, this is not necessarily fasting only from being sick. This is not necessarily fasting where only we restrain ourselves from eating and drinking during the time of the fast.
fasting actually signifies much more than restraining ourselves from eating and drinking during the time of the fast. Fasting also means that we should also restrain all our desires, all our lust, and all our greed. We do not necessarily only during the time of fasting, but also after that. In general, what people do is that we are so much accustomed to, we are so much we are attached to food and drink that even though we fast for say 12 hours or 14 hours depending on the longevity of the day wherever people are placed all over the world, what we actually do is that we are actually just waiting for the iftar. We are actually waiting for the time of the iftar, and we load our dining tables with all kinds of delicacies to eat, and we are just waiting for the azan when the time for the iftar will come, and we will immediately try to load ourselves with the food that is necessary. However, this actually does not signify fasting. What it does signify is that we are just restraining ourselves from eating and drinking, whereas the rest of the tributes of nafs are still there within us. So why fasting? Because fasting, when we are fasting, we, because we are not eating anything for around 12, 14, 16 years, 16 hours, our body loses its capacity to do a large number of things, and thereby probably our nerves is also weakened. But it is not always so. So God has, but then God has decreed that we should fast so that we can sacrifice our nerves and also sacrifice an animal. And all these are what this is to cleanse ourselves of our sins, so that our sins can be cleansed. The elite of God, however, sacrifice their loyalty. So the sacrificing of an animal or fasting during the month of Ramadan is only for common people like us. The elite, that is the saints of God, they sacrifice what? They sacrifice their raw self, that is the nafs. If you do sacrifice an animal on Eid al-Adha, you have to make sure the money you are using towards the purchase of the animal is lawfully earned. So, more important that if we are actually sacrificing an animal, if we are actually sacrificing an animal for the animal sacrifice during Eid al-Adha, this money should be earned lawfully. That means this money should not be earned through any kind of corruption, to asuri, Suri or any other kind of work that is not deemed to be halal by God. Any kind of haram or any kind of forbidden uh, way means of earning money. Through that money, we cannot actually sacrifice animals. We cannot actually do any sacrifice, because sacrifice means that is we are willing to give up something which is dear to us, which we like, which we want, which we do not want to sacrifice. So, for example, for a small child, if we ask for a small child, for the child, probably sacrifice would mean giving up his or her favorite toy, or giving up his or her playtime, depending on what, for somebody who likes, say, for example, I'm saying somebody who likes reading books, a large number of books. So sacrifice would mean that I give away one books, or I give up reading it. Absolutely, depending on different people, depending on circumstances, everyone will have something that they hold dear. And when the God asks to sacrifice that thing, we are willing to do it for the sake of God. So for Ibrahim alayhi salam, his son was very dear to him, and when Allah asked him to sacrifice him, he was willing to do so. So that means that despite his love for his son, he was willing to sacrifice it for the sake of Allah. So that means everything should be something which is dear to us, and at the same time, if it is a material thing, then it should have been procured, it should have been bought with halal money that has been earned through means that is termed to be halal by Allah. If any of the money is is unlawfully earned, your sacrifice is not acceptable to God. So as it is already said that if the money is not earned lawfully, if the money has not been earned lawfully, if it has been earned through any form of corruption, then
that money or that sacrifice is not acceptable to God. So that money or that sacrifice is gone just down the drain. It is of no use. People butcher the sheep, keep half the meat in their freezers, and distribute the rest to who are already well fed. Now, this is something which is become very common. Uh, when we talk about animal sacrifice, uh, we are talking about sacrifice where we are just sacrificing what we are just sacrificing a meat. We have bought any kind of animal for sacrifice, and we are sacrificing just the money, any amount of money that you have used to sacrifice to buy the animal. That is the only thing that you are sacrificing. Other than that, we are not sacrificing anything. And more importantly, what do we do with the meat that has been uh, that we have got from the animal? Most of the time, what we do is that we use it only. Most of the time, what we do is that we use it only to, uh, you know, feed ourselves. We use it so that we can feed ourselves. We keep it inside our fridges and keep it. There are a lot of delicacies, and it is a common term probably all over the world, but especially in the Indian subcontinent. I have seen that after the Eid is over, a large number of delicacies are made with meat, and people preserve that meat for months to come, and it is eaten as a delicacy. A large number of guests come over and they eat this delicacy. But what does this signify? It signifies that we are not sacrificing anything. We are just using our money to buy an animal and eat it for a long period of time, and nothing more than that. And when we distribute the meat within our community, within our immediate community, what we are also doing is that we are distributing meat to people who have already eaten meat, who are already well fed. It has happened a lot of times that, on the day of Idul or one day after that, you go to somebody's house to distribute the Qurbani meat. Immediately, the people of that person of that house would also give you a packet. So they might be giving an apology that, sorry, I could not come to your house yesterday. I was too busy yesterday. So this is your portion. So what are we doing? We are just exchanging. It's just an exchange offer. I'm giving you a portion of the meat, and you're also giving me a portion of the meat. So it does not justify. It does not. It is in no way connected to the original idea of sacrifice. Because the original idea of sacrifice was that who should eat the meat? The people, why was this idea originally brought into being? This idea was originally brought into being because people who are unable to eat meat, people who cannot actually buy meat, who do not have the possibility, who do not have the money to buy meat, they should have been given it. They should have been given the main portion, so that at least once a year they have the ability to eat meat. And but then this does not happen. We are, uh, the poor do not benefit from it at all. Hardly, over the years, throughout the years that have gone up, it is said, yes, that, one portion you should keep for yourself, one portion you should distribute amongst the community members, and one portion you should distribute amongst the downtrodden, the poor. But then, hardly it happens that the downtrodden and the poor actually get to eat meat. It is the community in which this exchange of keeps on taking place. So you butcher the largest animals you can afford. So the money that, therefore, it is better to donate the money you have used to butchering the animal to organization that help the community start planting. So this is something that CDG has again and again indicated. In order to really help the poor, suppose I'm willing to spend 20,000, 25,000, depending on your capacity, or even 5,000, or even 10,000, depending on your capacity. This year, I'm going to spend on Idul Adha for sacrifice, for the sake of sacrifice. Now, instead of using that money in buying an animal and sacrificing it and then eating it amongst ourselves, what good does it do? What good does it do to me? What good does it do to the animal which is sacrificed? And what good does it do to the society as a whole?
these animals are sacrificed. In a country like India, where there is a lot of human crime, especially during the time of Eid al-Adha regarding sacrificing animals, uh, has always been problems in the society regarding sacrificing animals. And so I don't want to take any side, but then we the Muslims always are up in arms. Why shouldn't we be allowed to sacrifice? But if we question ourselves, if we really want to find the true answer to it, why is the sacrifice necessary? Why should we sacrifice? Why should animals be sacrificed? Why should we sacrifice animals? The primary reason, as it has already been said, is that so that the we can clear our nerves, we can cleanse our nerves, and at the same time, the poor and the downtrodden could eat some meat at least once in the year. But does it really happen? Are we really sacrificing the real sense of the farm? So instead of wasting our money, sacrificing an animal, and making a kind of exchange of I give you, you also give me, instead it is better to give this money to any kind of organization to which works for the poor and the downtrodden, or anybody who is really downtrodden, really poor near ourselves within our own community. And so that that person can, not necessarily that that person will eat meat with that amount of money, but that person might make use of that money for anything that he or she wants to do so. And thus, once we, you know, we butcher the animal, largest animal you can afford, just to show off to others. So, what does it actually entail? In our society, I have seen this happening a large number of times. So, of course, I have lived for the larger part of my life in the mixed community, where there are all sorts of people living amongst us. So, I haven't heard this thing happening out here where I live. But then, when I go to my in-laws' house, or when I go to my parents' original house where there are predominantly Muslims, I find people, actually at one point of time, I worked at a place which was my parents' aboriginal place. So I was there during one period of time. I was there at my when the Eid al-Adha was, but it's way back, say around somewhere around 2003. So at that point of time, I was staying in one of my relatives' house when I was working there. And I heard people, I have never heard this kind of things before, because, where I used to live before that, because it was a mixed community. So it was very difficult to talk about animal sacrifice and everything out in the open. So I've never heard about people talking something like this so much in the open, or actually discussing how much money they spent. So that was probably the first time. In 2003, I think so. I heard people, because this was completely a Muslim dominated place. So I had people making comparisons. How much did you buy? 25,000? I bought it for 30,000. Oh, you bought it for 30,000? I bought it for 35,000. This was and mind you, this was something that I'm talking about 2003. So it's almost 20 years back. So at that point of time, 25,000, 30,000, 35,000 to buy an animal, it's quite a large amount of money. And people were talking about boasting about, I have bought this big an animal, my animal is this big, my animal is that big, so on and so forth. And throughout that point of time, I was always thinking that, is it really sacrifice? We were sacrificing money. Yes, 25,000 was not even my salary at that point of time. 1 month, it was not even my 1 month salary at that point of time. So for me, 25,000 was a big amount of money. Uh, 20 years back. So if somebody is willing to sacrifice more than 1 month's salary to buy an animal, it was something big. Yes, but at that point of time, what I was constantly thinking is that, is this really sacrifice? Is this really, when you are bragging about it? Sacrifice should be something which you are going to do willingly. Sacrifice should be something that you have liked, or something for which you have developed a love, for which you are unable to give up easily, which you won't give up easily, which is very dear to your heart, which is almost, embedded inside your flesh, which is part of your life, which is the most important part of your life. And then, if asked by Allah, for the sake of Allah, for the love of Allah, you are willing to sacrifice it. That which Ibrahim alayhi salam has done.
That is the actual sacrifice. And when I heard these people talking 25,000, 30,000, 35,000, I was astonished. I was really, this is one question that I have often asked my parents, and I have often asked people around me. What good does it do to the animal which we sacrifice just for our sake? Is it what has the I'm not talking about animal rights. I'm not a member of PETA, or I'm not going to say that I'm a vegetarian. But then this is something which has often struck me. What good does it do? If the animal is sacrificed, what is it for the animal? And my mother used to give me explanations, but I have never found those explanations satisfactory throughout my life. And I must remember that out here, my father once took my cousin, who's a doctor, for the animal sacrifice. And when he came back, he was totally disgusted. Um, and my father was teasing him. He was like saying that, you are a doctor. Can you see this much amount of blood and flesh? And what he said, something really struck me at that point of time. He said that, I'm a doctor. My primary aim is to save, not to kill. And given a chance, I would save rather than kill. Yes, I can bear with the goriness of flesh and blood and everything, but my primary aim is to save, not to kill. And those words of his struck me very much. And I again started questioning this thing. When we sacrifice an animal during the Eid al-Adha, what are we actually sacrificing? Are we actually, what we are engaged in actually is just a show off? But then, as all of us are brought up in this idea that we cannot question certain aspects of Islam. You cannot question certain aspects of Islam. It should always be very, very, we should always accept whatever has been said without any questioning. You should not question. Islam is beyond questioning. Islam is beyond, probing or things like that. So I always felt that, am I really becoming a kafir by talking about this kind of things? Why am I questioning something which has been ordained by the prophets, which has been ordained by God? It is only when I came into contact with ALRA TV, or I came into contact with science, that I realized that how wrong we have been taught over the period of time. When we talk about I'm spending 25,000, I'm spending 35,000 to buy an animal and sacrifice it, how wrong we are talking about it, how we are actually not engaged in any way in sacrificing anything. We are only engaged in bragging about it. We are only engaged in, we are only engaged in boasting about it in order to, it becomes a question of one-upmanship. And as I said earlier, also that was the only period of time when we spent Eid al-Adha and Bakri. They were totally Muslim-dominated place. So that was for the first time that I saw people bringing animals, keeping it inside their house, and then bringing about it in front of other people. See, compared to your animal, my animal is bigger than you, so on and so forth. And I was always disgusted hearing this. But as I said, that we have been brought up with a kind of a mentality that we do not question Islam. We do not question the tenets of Islam that has been there. So I always felt fearful of trying to exactly question and say that whether this is actually right or not, because everyone is doing it, so probably it is right. Because everyone has been doing it for, from time immemorial, so probably it is right. And this is the mentality which we develop. This is the mentality which we have grown up. But over a period of time, after coming into contact with Saidiji, after coming into contact with ALRA TV, I have realized that how wrong we have been, how wrong has been our ideas of many of the ideas that has been associated with Islam, and how Islam allows probing and questioning, and more importantly, not necessarily only probing and questioning, that the answers to all the questions are there in the Quran itself. It is only that we have not been able to understand the Quran in a better way. Thanks to Saidiji, these ideas are becoming clear and reaching to a large number of people all over the world as such. So, uh, once you butcher the animal, you don't even dispose of the carcass properly. You
just throw away the unusable body parts in the street, creating unhygienic conditions. So that is why people's health starts to deteriorate and continues to deteriorate for 6 months. So even after the animal has been killed, the dead body, the unusable parts are not disposed of properly. They're just thrown in the streets. Of course, so this is talking here in the context of Pakistan here. This is, of course, not exactly applicable in India, where it again gave rise to a lot of human crime. And one thing I have also noticed over the years is that uh, as you know, I feel certain amount of shame in also saying that. But as part of the Muslim community, no doubt, I'm not going to argue that India has a long history of communal disharmony rise there. But as part of the Muslim community, I have often found that we are really insensitive we are really insensitive to the sentiments or to whatever the religious ideology or the religious sentiments of other people. It also is vice versa. So it's not exactly that is only the fault of the Muslims. This is something which is this discord is always there. The seeds of discord have been sown way back during the British year, but over the years, for the past 75 years, we are still continuing with that. We are yet to overcome that discord and try to look at the other person as a as a human being, and we very easily aggravate other people through our through our you know through our words, through our actions, and animal sacrifice is something which has remained a very, very big problem, especially in the Indian Haja in India, especially in the cow sacrifice, and blatantly disregarding other people's sentiments is also not going into the whole controversy of animal sacrifice, because I myself don't want to get into that controversy. But what I do want to say is that blatantly disregarding somebody else's sentiments just because he's a Hindu does not necessarily mean that I should blatantly disregard somebody else's sentiments. So it is again and again says that we are all aspiring for the same God. By what name we call that God is a different matter altogether, but we are all aspiring for the same God. So we should treat other people as human beings rather than treating somebody as a Hindu or a Muslim or a Sikh, etc. So today, Idul Adha, today, therefore, the Idul Fitr, Idul Adha is just a way for people to show off. It has become a means through which, it has become a means through which the people just show off to one another. And the original purpose of the sacrifice of animal is lost. And instead of actually uh, paying money, a hefty amount of money in order to buy an animal and sacrifice, and just to eat it within the same community without actually considering the original motive of the sacrifice. We should instead give this money if we see somebody nearby us who is suffering. So if we are because what are we doing? If I'm using, say, suppose I have paid 10,000 to buy an animal, and I am using that money to buy an animal and uh, sacrificing it. So, what am I sacrificing? I'm sacrificing not the animal, I'm sacrificing the money. Yes, it should be lawfully earned money. I'm sacrificing the money. So, instead of sacrificing the money in the form of an animal, buying it and then sacrificing it, sacrifice the money for somebody who is nearby you, nearby us, who needs that money. Instead of buying an animal and sacrificing it, better give that money to somebody who is nearby who needs money. And it's if we look around ourselves, there will be thousands of people will be probably in need of money. So let us say this Idul Adha is over. So let us say that in the next Idul Adha, let us make this one person's life worthy or worthwhile by sacrificing our money for that person instead of using that money to instead of using that money and sacrifice
buying an animal and then sacrificing it and then eating meat. Because again, this is again something that I've often heard. People often say that, and I have never realized that uh, how these things have come into being, how these ideas have been propagated. We all know scientifically and it says that too much consumption of meat is bad. There's a lot of nar in this, and it actually gives rise to all the bad attributes of our nerves. So, in order that we are able to lead a spiritual life where our spiritual health is better, where we can live a spiritually healthy life, we should actually consume a consumption of meat or other this kind of other this kind of food which gives rise to heat. And this is something which is there in Hindu philosophy or Hinduism also, that if you have to live a life of austerity where you are able to give up your greed, your lust, and all your desires, you have to eat a certain kind of food which is actually bereft of anything that gives rise to heat. And that is why what we actually term to be the vegetarian diet, what is called the Niramis diet. Amis is say animal food, animal which where there is animal meat, and amis is animal meat, and Niramis is without animal meat. So I have seen one of my colleagues is there. Uh, she is a devotee of the ISKCON Foundation, and once I went to her birthday, and she told me that I'm serving totally Niramis food, and uh, uh, I was just wondering what is totally Niramis food. We when we say Niramis, when we say vegetarian food, we actually think of just food in which there is no meat or fish or egg. But then I realized she explained to me very well that when we say totally Niramis food or totally vegetarian food, we are not even considering ginger. We are not even considering any kind of other things, say any kind of ginger or any kind of say heat producing food. So we are no ginger, garlic, no heat produced. There are certain lentils also which produce heat. We don't eat that kind of food. Totally bereft of many of the things which produce heat. And then I realized that this is actually a way of food which actually calms down your body and which calms down your desires and lust and everything. This is there in Hindu philosophy and Hinduism. So this is exactly we actually say that we don't use any kind of milk or any kind of animal products, neither ghee or paneer or any kind of animal products, not milk or nor butter or cheese or any kind of thing. So this is totally, when we say totally vegetarian, totally Niramis, this is what we are meaning. So this is exactly what, when I first came into this path of spirituality around 2 years back, this is exactly what Sadhiji said, that in order to engulf yourself in the path of spirituality, in order to rise yourself in order to engage yourselves in the path of spirituality, what you need is to engage in this kind of a food for till the time till the time that your activation of the heart did not take place, or till you realize that you have not cleansed your nerves, your yourself properly, where the desire to eat meat, where the desire to eat anything or do anything that uh, is totally leaves you. And he actually prohibited any kind of non-vegetarian diet, including milk, including say paneer or ghee or anything of that sort, any milk product or anything, because he said that all these things actually give rise to nar within our body, heat within our body, which again provides food for the nerves. And I thought at that point of time that this is something that is there. This is something that actually coincides with something that has been taught in Hinduism also. We have to give up the desire for the luxuries of human life, what is termed in the philosophy as Maya. We should Maya or the desires of the world, and in order to achieve moksha nirvana, it should actually give up all this
food is the first thing that we should control. When you control your food, you are controlling a lot of other things. So, with animal sacrifice also, what are you doing? You are eating a lot of meat, and instead of, and I've often heard people saying that, red meat is not good for your health. But then when it comes to eating aja, there I have heard people saying this, giving this justification that it's Qurbani meat, so it's not going to be problematic. There's not going to be any problem that you can eat without any tension. Qurbani meat is good for you. Probably it is true. I don't have any uh, you know, justification for it or against it. Probably this is true. I don't know. But then what I do know is that eating meat actually is not, eating a lot of meat is actually not right for our spiritual health. And when we talk about spiritual health, it is necessary that the first thing that we should address is our nafs. The first thing that we should address is our nafs. So, what exactly is spiritual health? Okay. So, say, Sarkar has said, when a diseased body is cured and health is restored, life is blissful. If the soul is cured, then the next life will be blissful. So, if there's a disease in our body, any kind of disease, stomachache, toothache, etc. If you take care of the disease and the disease is cured, our life is peaceful, is full of peaceful, is blissful. So if we cure our soul, then our next life will be blissful. It will give rise to a blissful next life. So the stomach is diseased if the divine light that runs the stomach is lost and evil energy enters it. Similarly, the faculties of the heart and soul also become diseased if God's light is not provided to them. So as I said, if you have a stomach ache, that means there's something problematic with stomach, something we have eaten something which are not able to digest or which does not coincide with our body, it's not good for our body. Similarly, if the faculties of the heart and soul are diseased, it means that God's light is not provided to them. So Saidiji has often said this, and Sarkar says also that you cannot talk to God if heart is unhealthy, and you cannot love God if soul is unhealthy. If the heart is unhealthy, we cannot talk to God. If the soul is unhealthy, we cannot love God. So an unhealthy stomach does not digest food. This requires medicine. So as I said, if something does not agree with our diet does not agree with us, the stomach is unable to digest the food. So in order to make our digestion better, we have to take some kind of medicine. So that medicine is for our physical health. So for spiritual health also, some kind of medicine is necessary. So what is the medicine for the spiritual health when the heart is lost? So when you don't take the required medicine, your soul is unhealthy. Peace is lost when the soul is unhealthy. So when any kind of disease the soul sucks, some people are very much unwilling to go to a doctor, but eventually they will go and see a doctor if there is anything wrong with their body. So when we are so willing to go to a doctor if there is anything wrong with our body, why are we not willing to see a doctor if our soul is unhealthy, if our heart is unhealthy? So peace is lost when our soul or when our heart is unhealthy. So you have money and luxury, but you lack peace of mind and heart because your soul is ill. So what happens is that just like when we are physically ill, when we are when we are not in the prime of our health, it becomes very difficult to enjoy life around us. It is very difficult for us to enjoy life. It is very problematic. We cannot enjoy the life around us. We feel that everything is unimportant. Nothing is necessary. Life is not worth living. So, but then why are we not talking about our spiritual health also? So, when we lose or when we are not spiritually connected, we are actually not having peace of mind and heart.
Just as physicians heal the body, similarly, spiritual doctor removes illness from the spiritual health. Usually, endurance and strength is needed after the illness is cured. Similarly, after the heart is spiritually cured and purified, one has to abandon his or her desires and fulfill his commandments of the Lord. So, just like physicians heal the body, if suppose something is problematic, we need to undergo a surgery, an operation. So after the operation, the body will be hit, but very often when we come out of the hospital, the doctor will give us a set of do's and don'ts. You cannot do this. You cannot engage yourself in strenuous physical exercise. You cannot eat certain kind of food because it will be problematic for your stomach or it will be problematic for your body. So in the same way, that is, we need to endure the pain and also need strength to endure the pain and wait for some time before our body is completely healed. The source of the disease might be removed, but our body might not be completely healed. So we need certain amount of time for the body to be completely healed. Similarly, when we are lacking in spiritual health, we need to go and see a spiritual doctor, a murshid, a pir or a murshid who will guide us in the right path. And similarly, one has to be cured and purified. And after that process of purification, one has to abandon his desires and fulfill the commandments of the Lord. So it's just not necessary, that's not enough that we go and see a spiritual doctor, that is the murshid, and the murshid will cure us of the problems of our body, of the problems of our soul. But it is also necessary that once the problems of our soul is cured, we continue to suppress our desires, our greed and lust, and fulfill the commandments of the Lord. God says that you shall not avail God's love unless you give away what you love the most in the world. But again comes the idea of sacrifice. That God says that you should not avail God's love until you give away what you love the most. And this is actually what God means by sacrifice. And He says that you cannot avail God's love. You cannot be a part of God's love. You cannot say receive God's love until you have given away that which you like the most, which you love the most, which is almost a part of your body, but you are willing to give away for in the name of God. It differs from person to person. Some people love their children most, some people love their spouse the most, some love money, and most others love their ego the most. Some people sacrifice their spouse, children, and money, and all else for their ego. One must kill the ego to obtain Islam. So, uh, um, what do we need to sacrifice? Depends on whom we love. Some people love their children, some people love their spouse, some people love money, and most of the people actually, despite all the other things that they love, their spouse, their children, almost every person loves their ego. And only when we are able to give up our ego completely, we are completely able to destroy our ego. Only then can we can obtain God's love, and we must completely destroy our ego. So DC has actually talked about this when he talked about an incident earlier where, for the sake of Sarkar, he was completely humiliated. He was humiliated to the point where he must kneel down on the ground. But then, when he did so, he realized that something has broken up inside it. He was so humiliated, whereas he was not even in the wrong. It was the other person who was in the wrong, but only because Sarkar has said it, he allowed himself to be completely humiliated to the extent that he felt that something has broken up inside him. And when he felt that something has broken up inside him, he felt that he became completely free. And he's completely free. And what has broken up inside him is his ego. So, in order to love God, in order to obtain the love of God, what we need to give up completely, what we need to sacrifice completely is our ego. Because the ego is one thing that most of us love the most, rather than our children or our spouse or money or whatever.
home, every one of us, a person may not have a spouse or children, or may not have money, but every person has an ego. And so, in order to obtain God's love, the thing that we must give up is our ego. How do you find out if you love your ego the most? So, how do we find out? As I said earlier, that there are people who uh, love their spouse. There are people, if as a parent, 99% people who are parents will say that, they love their children the most. As a mother, I would also say the same thing. As whom do you love the most? I will, of course, say that I love my son the most. And whenever any kind of calamity comes, any kind of, problem comes, the first thing that comes to my mind is for my child. What will happen to my child? As a mother or as a parent, of course, will think that the first thing that we'll think about is that if anything happens to me, what will happen to my child? How will my child be able to live? Or if there's anything good that we have, as parents, we always want to provide that for our, all our money, all everything, all kinds of physical comforts, all kinds of luxury that we have, we want to provide to our child. So, yes, uh, as normal people, most of us would feel that it is our child, or for some people, it might be their spouse, their wife, or their husband. A large number of people will say that they, of course, love money. Almost everyone loves money. In this world, almost everyone loves money. But then, how do we know that we love our ego the best? When your father criticizes you and puts blame on you, you shall insult your father to save your ego. You will insult your spouse to save your ego. So, uh, you know, this is very, very common. Whenever we are put in a spot, whenever there is a difficult position, when we find ourselves put in a spot, when we know that there is certain amount of problem. Now, why do we tell lies? The best way to understand is that why do we tell lies? Suppose as children, and it is not necessarily that, we generally say that children are angels, children are the blessings of God, children are angels. But even very, very young children also have ego. Why? I'll give an example. Suppose a child breaks something. Suppose a child breaks a glass, or suppose a child suppose a child has broken something. Suppose a child has lost something. Now, if we ask the child, why did you break it? Immediately, not always, but then sometimes. It's not that all children tell lies, but sometimes the child might say that, no, I didn't do it. He did it, or she did it. Okay? If there are siblings in the household, he did it, or she did it. Uh, because my child is an only child, whenever she breaks anything, whenever she used to break anything, she very cleverly used to say that the glass, I did not, the glass did not fall down from my hand, or I did not break the glass. The glass fell down. Okay? Yeah, I did not fall. She very cleverly uses words. The glass fell down. The glass got broken. I did not do it. Okay? So, you know, why is the child doing this? The child is doing this because the child does not want to take the blame for doing it. Yes, I have broken the glass. Yes, I have lost this eraser, or I have lost this pencil, or pen, or color pencil, whatever. Why? Because the child does not want to take the blame for it. Because if the child takes the blame for it, the a person, the parent, might scold the person, scold the child. Some parents might even beat the child, or suppose a child scores not very good in the school examination, the class test, or whatever. Some children might hide the test papers or something so that the parents do not know about it. Why? They are doing it because they're afraid that their parents will scold them, or their parents will beat them up. Now, why are they afraid of the beating? Or why are they afraid of the scolding? Because it hurts their ego, because it hurts us. So, it means similarly, whenever we are put in a position where we are criticized, the basic thing is that if the child is
child has broken something. So the parent will criticize you, don't do can you see properly, can you do this amount of thing properly, can you just hold on to the glass properly, why did you break it, or why don't you study properly, why are you wasting your time doing this and that, why don't you study properly, if you would have studied properly this would not have happened, so on and so forth. Uh, so, in order to not face the criticism, the child will then put the blame on somebody else, or just retaliate. You will always keep on scolding me. You always find faults in me, so on and so forth. And as adults, also we do the same thing. When we are guilty of something, when we are put in a spot, in order to not face the criticism of the other person, in order to not face problems with the other person, what we try to do is that we try to shift the blame on somebody else. It's not because of me, it's because of somebody else. You are not able to finish the work on time. If you are scolded by your immediate superior or your boss, you shift the blame to your colleague. He did not do it properly. That is why I could not finish it. He disturbed me. That is why I could not finish it on time, so on and so forth. Similarly, in various aspects of our life, in order to not face the criticism, in order to not face the problems of life, we will insult somebody else, or we will shift the blame to somebody else. Why? Because by shifting the blame to somebody else, by criticizing, if we are criticized, we retaliate and criticize the other person, we are trying to save our ego. We shall insult other people in front of us in order that we save our ego. Some people sacrifice their ego for their spouse. However, blessed is one who gave away everything for God. So some people sacrifice their ego. Some people sacrifice their ego some people sacrifice their ego for the spouse, or for the children. Very often parents do it. Very often parents do. We find that the child is a problematic child, or the child is creating a scene. You go somewhere, go to eat in a restaurant, or go to take your child somewhere. The child is a problematic child. The child creates a scene, and other people are disturbed by it. So the parents, or the mother, the father will immediately be humbled down, will immediately regret it, or seek forgiveness for the people, or even if they have not done anything for the child probably, or some people for their spouse probably, are willing to bear the humiliation, are willing to bear the humiliation, are willing to say, accept the humiliation, so that uh, they can uh, retain the love of the child, or the love of the spouse. So if the child asks the parent to do something humiliating also, the parent will do it. Why? Because the parent wants the love of the child. Similarly with the spouse, if the spouse asks if a wife asks the husband, or the husband asks the wife to do something humiliating, probably the wife or the husband will do it. Why? In order to retain the love of the uh, other person, in order to retain the love of the child, in order to retain the love of the husband or the wife. But blessed is that person who accepts the humiliation in order to gain the love of God. And as Saidiji said earlier, that as Saidiji said earlier, that he was completely humiliated when Sarkar asked him to do so. He was completely humiliated, but he accepted it so that he could get rid of his ego. So let us pledge, as Saidiji said, that on this day of Eid al-Adha, what we need to give up is our ego, what we need to give up is our nafs. And with that, I would like to end here. Assalamu alaikum. Remember, we will do it.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثل له ولا تمثال له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا مماثل له ولا متماثل له ولا ثلث له ولا تثلث له ولا مثلث له ولا تثليث له ولا ثالث له ولا ثلاثة له ولا بدل له ولا بديل له ولا تبدل له ولا تبادل له ولا مبدل له ولا متبدل له ولا مبدل له ولا مبادل له ولا درك له ولا إدراك له ولا مدرك له ولا تدارك له ولا مدارك له ولا متدارك له لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا ضد له ولا ند له ولا جد له ولا مد له ولا سد له ولا صد له ولا حد له هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا فناء له ولا مفني له ولا زوال له ولا إزالة له ولا مزيل له ولا انتهاء له ولا منتهى له ولا أخير له ولا أخرى له ولا آخرة له ولا مؤخر له ولا تأخير له ولا تقابل له ولا متقابل له ولا مقابل له ولا بديل له ولا مثيل له ولا سهيم له ولا وزير له ولا مشير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعادتنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب مالكنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا وشاهدنا وشهودنا ومشاهدنا وشهيدنا وقاسمنا وقسمتنا ومقسمنا ومقسمنا وقسيمنا ونسيمنا وجسيمنا ووسيمنا وصبيحنا ومليحنا ووجيهنا وحسيننا وحسننا وإحساننا ومحسننا وجميلنا وتجملنا وجمالنا ووكيلنا وموكلنا ووكالتنا وكفيلنا ومكفلنا وكفالتنا ومليكنا وملكنا وملاكنا ومالكنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا ونصرنا ونصرتنا وناصرنا ونصيرنا وبصرنا وبصارتنا وبصيرتنا ومبصرنا ومبصرنا وبصيرنا وملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا
وإلهنا ومعبودنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وربنا الكريم العظيم العليم الحكيم الرشيد المجيد، وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الشفيق المعطي المطاع الكريم الرؤوف الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم البشير النذير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل مجده وجل ثناؤه وجل ذاته وجلت أسماؤه وجلت صفاته وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومتكلما ومعلما ومتنبئا ومعلنا ومؤذنا ومصليا ومسلما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا نور الله يا نبي الله يا نور الله
یا حامد یا محمود یا حامد یا محمود یا احمد یا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود
فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تیرا اوتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تیرا اوتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ پیدا کر جلوائے بے حجاب سے، طبع زمانہ پیدا کر جلوائے بے حجاب سے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود
الکتاب گنبد آب جینا رنگ تیرے محیط میں ہو باب۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، شکر و امتنان، اور آقا حضور پر نور شافع یوم النشور، سرور کائنات، بدر موجودات، معدن انوار، منبع اسرار، سید السادات، سند السعادات، احمد مختار، حبیب کردگار، سید الابرار والاخیار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی، نور خدا، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، شمس الضحا، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کہف الورا، جناب محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ حضور عالی جناب بندہ نواز میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات معظم، ہستی مکرم، بارگاہ محتشم، حضور والا کرم، ذوالفضل ذوالمنن سے تعلق و نسبت، محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا۔ خصوصاً بالخصوص مالک و مولا ہادی و رہبر، والی و وارث، سیدی و مولائی، ملجائی و مأوائی، مالک و مولا سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید، فرد الافراد، یکا و تنہا، یگانہ و یکتا، بے مثلو بے مثالو، لا جواب و بے ہمتا، فی الدنیا والکونین والثقلین والملوین والدارین والعصرین والعالمین، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب بارگاہ تقدس مآب، حضور معلی القاب، بارگاہ محبت و عشقت مآب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر ایک بار پھر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الرا ٹی وی کے ذریعے، الرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام اس وقت پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔
اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء کتاب مقدس دین الہی کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب مقدس دین الہی الہامی کتاب ہے، الہامات ذات قدیم، الہامات ذات یاہو کا خزینہ خزن ہے، گنجینہ گنج بخش ہے، گنج گرامایا ہے، اور علم لدنی کا قلزوم بے کراں ہے، سمندر ناپیدا کنار ہے، بحر بے کراں ہے، اور ذخیرہ ذخار ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی یہ مقدس کتاب دین اللہ کو موضوع سخن عنوان کلام بناتے ہوئے سپرد قلم فرمائی ہے۔ دین اللہ، اللہ کا دین، دین الہی، اس کا تعلق ہر انسان کی روح سے ہے۔ یہ دین بطور فطرت ارواح آدم ہر انسان کی روح کے اندر موجود ہے، اور یہ رب کی اپنی فطرت ہے جو روز ازل اس نے ہر انسان کی روح کو عطا فرمائی۔ یعنی اللہ کا اپنا دین، اللہ کی اپنی فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کو عطا فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ظاہری صورت کی بات ہے، لیکن ظاہر و باطن میں اللہ تعالی نے اپنے شاہکار رکھے ہیں، اپنے جلوے رکھے ہیں وجود آدم کے اندر۔ ظاہر میں جو صورت ہے، صورت انسان، تو یہ رب کی اپنی صورت ہے جو اس نے انسانوں کو عطا فرمائی، اور باطن میں اپنا دین، اللہ کا جو اپنا دین ہے وہ ہر انسان کی روح کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے معنی ہیں اس کے، لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے بہت سارے معانی ہیں دین کے، اور ان بہت سے معانی میں سے ایک جو اس کا معنی ہے وہ ہے اخلاق الہی سے متخلق ہونا، اللہ کے رہن سہن کے طریقے کو اور طرز تعیش کو اختیار کرنا، رب کی ادائیں، رب کا انداز، رب کا طریقہ، رب کا سلیقہ، رب کی حکمت، رب کا جلوہ، رب کا نور جب روح کے اندر آتا ہے تو یہ ہے اللہ کا اپنا دین، اور یہ عشق کی صورت میں ہے، اور یہ ہر روح کی فطرت بنا دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی اپنی فطرت یہی ہے، تو اس نے انسانوں کی ارواح کو اپنی فطرت پر پیدا کر دیا تاکہ جدائی نہ ہو، تاکہ دوری نہ ہو، تاکہ بعد نہ ہو، تاکہ یہ جو ارواح ہیں جو رب کے جلووں سے وجود میں آئی ہیں، رب کے امر سے ظاہر ہوئی ہیں، یہ رب کے ساتھ
حالت وصل و وصال میں رہیں، رب کی ذات کے ساتھ جڑی رہیں، ملی رہیں، ولایت الہی ان کو ہر حال میں میسر رہے، نصیب رہے، ان کا مقدر رہے۔ لہذا اپنا وہ دین جو اللہ کا اپنا دین ہے، وہ محبت ہے، عشق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کے اندر رکھ دیا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم۔ ارشاد فرمایا پھر تم اپنا چہرہ خاص دین کی طرف قائم کر لو، قائم کر لینا، حنیف ہو کر، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر، اپنے ظاہر و باطن کو خالص مخلص کر کے، کامل اکمل مکمل طور پر اپنا ظاہری باطنی رخ اس خاص دین کی طرف کر لینا، اور قائم رکھنا اپنا چہرہ اس خاص دین کی طرف۔ وہ خاص دین کون سا ہے؟ وہ دین ایسا ہے، آگے چل کے بتا دیا، کہ جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن جو خاصان خدا ہیں یہ ان کا دین ہے، اور ان کو اپنا چہرہ اس کی طرف ہی قائم رکھنا ہے۔ فرمایا وہ دین کون سا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہ دراصل اللہ کی اپنی فطرت ہے جو اس نے ہر انسان کی روح کو عطا فرمائی، اور ہر انسان کی روح کو اس فطرت پر پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے یہ جو تخلیق فرمائی ہے اس کو بدلنا نہیں، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ ذالک الدین القیم، وہ دین ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم ہونے والا ہے، روحوں کے اندر قائم ہونے والا ہے، اور ظاہر میں بھی آنے والے وقت میں قائم ہونے والا ہے، دور امام مہدی علیہ السلام۔ اور فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس دین کو نہیں جانتی ہے، اس کو نہیں پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور وہ دین کیسا ہے اس کی آگے مزید وضاحت بھی فرمائے، منیبین الیہ، اس دین کی طرف رجوع کرنا ہے تم نے، رب کی طرف جب تمہارے قلب کا رخ ہو جائے گا، جب تمہارا قلب منیب ہو جائے گا، تو پھر تمہارا رخ اس دین کی طرف ہو جائے گا، اور وہ دین تم کو حاصل ہو جائے گا، اس کی پہچان تم کو میسر ہو جائے گی۔ جب تک تمہارا قلب منیب نہیں بنتا، تم اس دین کی حقیقت سے غافل نہیں ہو سکتے، تم اس دین کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے، غافل رہو۔ منیبین الیہ واتقوہ، اور اس دین کو حاصل کرنے کے لیے دوسری جو چیز ہے، ایک تو قلب منیب، اور دوسری چیز ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ ظاہر و باطن کو طاہر اور پاک کر لینا، نفس کا بھی تزکیہ ہو جائے، جسم بھی پاک ہو، اور انسان کے قلب و روح کا بھی تصفیہ و تجلیہ ہو جائے، تو یہ ہے تقوی، یعنی کہ قلب کا تزکیہ ہو گیا، قلب پاک اور مزکہ ہو گیا، نفس کا تزکیہ ہو گیا، نفس پاک اور مزکہ ہو گیا، پھر قلب کا تصفیہ ہو گیا، صفائے قلبی حاصل ہو گئی، پھر روح کا تجلیہ ہو گیا، روح کو جلوہ ہائے ذات باری تعالی نصیب ہو گئے، سر کا تخلیہ ہو گیا۔ یہ جو لطیفہ سری ہے
اس کو رب کی ذات کے ساتھ خلوت گزینی نصیب ہو گئی، تو جب یہ سارے باطنی انعامات تم کو مل جائیں گے، اس کو کہا جاتا ہے شرح صدر، شرح صدر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ شرح صدر کا ذکر فرمایا۔ یہ شرح صدر وہ دولت ہے کہ جس کے بارے میں اولو العزم پیغمبروں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم کو شرح صدر عطا فرما، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری ہارون اخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شرح صدر کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ دولت عطا کی جائے، تمہارا جو باطن ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اس لیے ان کو پھر دیدار بھی نہیں عطا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے جلوہ دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہے۔ قال لن ترانی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہم اپنی تجلی، وہ بھی صفاتی تجلی، پہاڑ پر نازل کریں گے، اگر وہ آپ دیکھنے کے متحمل ہوئے تو ہو سکتا ہے پھر آپ مجھے دیکھ سکیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جبل پر تجلی کی، جلوہ ڈالا، تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ ان کو یہ علم حاصل ہی نہیں تھا، اور ان کے جو قلب کی سرزمین تھی وہ اس علم کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی، لہذا ان کو یہ شرح صدر کا علم نہیں ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود مخاطب ہو کر فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا، آپ کو شرح صدر عطا نہیں کر دیا؟ آپ کے وسیلے سے ہی آپ کو ہم نے شرح صدر عطا کی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جن کے وسیلہ محمد ہے اور شرح صدر محمد ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ذات ترابی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو اس عالم ناسوت میں تشریف فرما ہوئی، حالانکہ بشریت سے وہ بھی پاک ہے، لیکن مثال بشر جو بن کر تشریف فرما ہوئے تاکہ انسان آپ سے مانوس ہو سکیں اور آپ سے اکتساب فیض کر سکیں۔ اگر آپ اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتے تو نہ کسی فرشتے کی صحبت میں کوئی بیٹھ سکا ہے انسان، نہ کسی باطنی ایسی مخلوق کے ساتھ انسان بیٹھ سکا ہے، اس سے استفادہ کر سکا ہے کہ جو کہ نوری لطیف مخلوق ہو۔ تو پھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ نور من نور اللہ ہیں، اور جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو قرب الہی کی انتہا کو پانے والی ذات ہے، اگر وہ اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنے حقیقی باطنی روحانی نوری وجود کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے، جلوہ گر ہو جاتے، تو
پھر کون آپ سے اکتساب فیض کر سکتا تھا؟ پھر تو یہی ہوتا کہ میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، نمود حق سے مٹ جاتا ہے جو وہ باطل ہوں میں، وہ تو باطل کی طرح انسان مٹ جاتے۔ لہذا آپ کو صورت انسان عطا کر کے اور بشر کی مثل بنا کر یہاں بٹھا دیا، بشر نہیں بنایا، بشر مثلکم ہے، جیسے تم تھے ویسا ہی بنا کر بٹھا دیا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ تو بہرکیف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب انسانوں کے درمیان تشریف فرما ہوئے تو انسانیت کو پھر اس صورت میں بھی آپ نے کمال عطا فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فطرت الہی ہے، یہ شرع صدر کے ذریعے انسان اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے۔ یہ جو دین فطرت ہے، اس کی حقیقت انسان پر اس وقت آشکار ہوتی ہے جب اس کا شرع صدر ہو جاتا ہے، اور تقوی انسان کو بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، ہر چیز پاک ہو گئی، مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو گئی، اور ظاہر بھی اس کا طاہر مطہر ہو گیا، لطیف وجود کا جب حامل ہو گیا تو وہ متقی ہوتا ہے۔ تو شاہ فرمایا وَاتَّقُوهُ، تقوی بھی حاصل کرنا ہے، اور کس کے ذریعے؟ اسی ذات کے ذریعے تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نام کے ذریعے تمہیں تقوی ملے گا، جب اللہ کے نام کے جلوے تمہارے وجود میں اتریں گے تو پھر تم کو تقوی ملے گا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، تیسری چیز یہ ہے کہ تم نے اقامت الصلاۃ کرنی ہے، نماز کو، صلاۃ کو۔ نماز تو ہم نے نام اردو میں اس کا رکھ لیا ہے، اصل جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے صلاۃ، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہے سورہ لہب کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا جو مادہ مجرد ہے وہ سورہ لہب میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور مقامات پر بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہ جو ہے نا یسلا، صلا یسلا سے صلاۃ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کے اندر تپنا، سلگنا، اور آگ کی حدت اور شدت محسوس کرنا، یہ جو تپش ہوتی ہے نا، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم اپنے باطن کے اندر وہ تپش قائم کر لو کہ جو عشق کی تپش ہے، جو تمہارے باطن کو پختہ کرے، کندن بنائے، اور اس مقام پر پہنچا دے کہ تم رب کے روبرو ہو جاؤ، رب تمہارے روبرو ہو جائے۔ یہ تین باتیں پہلے ارشاد فرمائیں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور اس کے بعد کیا فرمایا ولا تکونوا من المشرکین۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تم نے مشرکین میں سے نہیں ہونا ہے۔ اب مشرک کون ہے؟ مشرکین کے بارے میں اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کے جو فرقے ہیں انہی پر غور کر لیا جائے تو ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے رہتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، باقی سب کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ یا پھر دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر اقوام ہیں، ان کو مشرک قرار دیا جاتا ہے، ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کس کو کہا ہے؟ اگر اس کے آئینہ اور روشنی میں اپنی حقیقت کو دیکھو گے
اپنے گریبان میں جھانکو گے تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ کون مشرک ہے کون مومن ہے۔ فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، ان مشرکین میں سے نہ ہونا تم نے نہیں ہونا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کئی فرقوں میں بانٹ دیا ہے اپنے دین کو۔ کلو وکانو شیعہ، اور وہ سارے مختلف گروہ ہو گئے، یعنی کہ بجائے ایک امت ہونے کے یا ایک ملت ہونے کے وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر فخر کرتا ہے۔ سنی کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، میرے پاس جو تعلیم ہے جو علم ہے وہ سب سے بہتر ہے، باقی سب فارغ ہیں۔ شیعہ بھی یہی کہتا ہے، وہابی بھی یہی کہتا ہے، اہل حدیث سلفی جتنے بھی فرقے ہیں سارے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور باقیوں کو وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شرک ہے اور تم ان مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ یہ شرک کرتے ہیں، رب نے تو سب کو سب کی روحوں کے اندر دین رکھا ہے اور ان کو دین فطرت عطا کیا ہے، اور انہوں نے اس کو بھلا دیا اور ظاہری مذاہب اختیار کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ان کے فرقے بنا دیے ہیں۔ لہذا ان میں سے نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ بابا بلے شاہ نے اس لیے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک پاسے میرے رہن بریلوی، ایک پاسے دیوبندی، ایک پاسے میرے رہن بریلوی، ایک پاسے دیوبندی، آسے پاسے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی، تے وچ وچالے میرا کوٹھا میری قسمت مندی۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو دین الہی ہوتے ہیں، جو راہ فخر کے وارث ہوتے ہیں، جو قرب الہی کے حامل ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو وصل پناہ بقا لقاء کے مقامات رکھنے والے ہیں، محبت الہی عشق الہی، اور جن کی ارواح کو وحدت و توحید ذات باری تعالی نصیب ہوتی ہے، وہ ان جھمیلوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، رب کے ساتھ لو لگاتے ہیں، اور وہ ان فرقہ بندیوں میں اپنے آپ کو نہیں پھنساتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، ایسے لوگ جب آتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو عشق الہی والے ہوتے ہیں، جو دین الہی والے ہوتے ہیں، جو دین فطرت پر قائم ہو جاتے ہیں، جو رب کے ساتھ جڑے ہوئے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو یہ جو فرقہ پرست ہے نا، ان کو ان کی باتیں نہیں سمجھ آتی، یہ ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کو لا دین، ملحد اور بے دین کہا جاتا ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بھی اس حوالے سے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں، یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کی نظروں میں وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ وہ بے دین کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ کیونکہ وہ ان کے دین میں وہ ان فرقوں والے دین میں نہیں ہے، وہ اللہ کے دین میں ہے، لہٰذا ان کی نظر میں وہ بے دین ہوتا ہے، حالانکہ اصل میں دین اسی کے پاس ہے۔ سچل سائیں نے فرمایا بن عشق دلبر کے سچل، کیا کفر کیا اسلام ہے۔ رب کے عشق کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اصل چیز رب کا عشق ہے،
اور یہ بات علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بھی ارشاد فرما گئے. آپ فرماتے ہیں قلب را از صبغت اللہ رنگ دے، عشق را ناموس و نام و ننگ دے، طبع مسلم از محبت کا ہراس، مسلم ار عاشق نہ باشد کافر است، حال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. اس میں بھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے یہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کتنا تم کمزور پڑو نہ تم غم زدہ ہو، تم ہی غالب رہو گے کائنات میں، دنیا میں. یہ رب وعدہ کر رہا ہے، رب اعلان کر رہا ہے کہ غالب تم نے ہی رہنا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم اگر مومن رہے تو، اگر تمہارے سینے میں نور ایمان رہا تو تم دنیا میں غالب رہو گے، ورنہ تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا. جو مومن ہوگا وہی غالب ہوگا. لیکن آج ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا. تو اقبال کہتے ہیں طبع مسلم از محبت کا ہراس، جو مسلمان کی فطرت ہے وہ عشق الہی کی وجہ سے، محبت الہی کی وجہ سے غالب ہے. مسلم اور عاشق نہ باشد کافر است، اور اگر کسی مسلم کو عشق الہی کی دولت حاصل نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہے. جو ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق. یہ بھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا. تو ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سمجھا گئے ہیں، بہت کچھ بتا گئے ہیں. بارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمائے اس حوالے سے، دین الہی کے حوالے سے، وہ میں نے آپ احباب کے سامنے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اور آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر ہر انسان کو یہ عشق الہی عطا فرما رہے ہیں، یہ دین فطرت عطا فرما رہے ہیں، یہ محبت الہی عطا فرما رہے ہیں، اور وصل و وصال الہی ہر انسان کے لیے عام کر دیا گیا ہے. یہ تو کمال ہے نا امام مہدی علیہ السلام کا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے خصائص اور خواص سے تعلق رکھتا ہے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی اس بارے میں فرما دیا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، اور گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پینے تھے، کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا. اور آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر نے اپنی نظروں سے پورے جہان کو میں خانہ عشق الہی بنا کے رکھ دیا ہے. اور آج ہر پیاسی روح سیدی یونس الگوہر کے روبرو حاضر ہو رہی ہے اور اپنی پیاس بجھا رہی ہے. رب کے جلوے لوگوں کو نصیب ہو رہے ہیں. تو ہم ان حقائق کے حوالے سے یہ پروگرام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی ہوگا، کیونکہ اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ بات کو آگے بڑھایا جائے. تو اگلے پروگرام تک میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.
سیدی یونس الگوہر دی بارگاہ اقدس چ گوہر شاہی مرحبا تے اپنے ویکھن والے سنگیاں بیلیاں نو گوہر شاہی مرحبا، ست سری اکال، نمستے، السلام علیکم تے ست سنگ دے اس پروگرام دے وچ جی آیاں نو۔ اے جڑا مہینہ ہے ذوالحج دا تے اج مسلماناں دے اندر عید دا دن منایا جا رہا ہے اور بڑے لوگ جوش و خروش دے نال اس نو رسمن ادا کر رہے ہیں۔ لفظ میں رسم دا استعمال کیتا ہے۔ رسم کیوں کیا ہے کہ لوگ اس دی اصل باطنی حقیقت تو قربانی دی اور حج دی تو نہ بلد نے نہ آشنا نے، انہاں نو کوئی ایدی سمجھ نہیں ہے۔ بس جویں اسی رسمن کلمہ پڑھ لیتا ہے، رسمن اسی مسلمان ہو گئے ہیں، رسمن ہی اسی اپنے عقیدے دی، اپنے مذہب دی او دی تلقید کردے ہیں، او دی پیروی کردے ہیں، پھر ود چڑھ کے اسی او دا دفاع کردے ہیں اور اپنے مذہب نو، اپنے فرقے نو کسی بھی طرح تھلے نہیں آن دیندے۔ او دے پیچھے اے پھر ہوندا ہے کہ اسی حقیقت نو نہیں سمجھدے، پھر سانو جو بھی ساڈے محلے دا، علاقے دا یا جس بھی فقہ دی اسی تلقید کر رہے ہوندے ہیں، او دے پیچھے ہی چلن نو اسی ترجیح دینے ہیں، اسی کسی ہور دی گل سنن واسطے روادار نہیں ہوندے، جی دی وجہ دے نال لوگاں دے اندر شعور نہیں آندا، سمجھ نہیں آندی کہ اسی کوئی ہور بھی رستہ ہے جس نو سمجھ سکیے۔ تے اے دے اُتے اسی اج گل کران گے کہ حج قربانی کیوں ہوئی ہے، کیوں دی ضرورت ہے تے کیڑی ایسی چیز ہے جڑی رب دی بارگاہ چ قربان کریے تے او مقبول بارگاہ ہوئے، رب انہوں قبول کر لوے۔ کیا ساڈے اے جڑے جانور مختلف اسی ذبح کردے ہیں، کیا انہاں دی قربانی دی اہمیت زیادہ ہے یا کوئی ایسا بھی جانور ہے جنہوں قربان کیتا جائے؟ تے اے اسی ساریاں گلاں اپنے اس پروگرام چ رکھاں گے، لیکن اپنے پروگرام دے آغاز تو پہلے اسی سب تو پہلے نذرانے عقیدت پیش کران گے سرکار سیدنا امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی آپ دی بارگاہ اقدس چ نذرانہ قصیدہ عقیدت دے اظہار نہ پیش کران گے، اور ایک قصیدہ مبارک جڑا ہے صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر آپ نے 10 جولائی 2000 چ لکھیا سی لندن انگلینڈ تو۔ تے آؤ سب تو پہلے اسی سارے مل کے سرکار دی بارگاہ چ قصیدے دے 2-4 اشعار حاضری واسطے پڑھیے تے میرے نال مل کے قصیدے دے نال وچ حاضر ہو جاؤ۔ مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مالک کی آمد، مرحبا چہرہ نورانی، مرحبا زلف مستانی، مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا مدعا خون دل سے بر آئے، مدعا خون دل سے بر
پھر موت بے خطر آئے، چاہے پھر موت بے خطر آئے، آنکھ ناظر سے نظر بن جائے، آنکھ ناظر سے نظر بن جائے، میرا محبوب جب نظر آئے، میرا محبوب جب نظر آئے، مدعا خون دل سے بھر آئے، دل محب ہو تیرے تخیل میں، دل محب ہو تیرے تخیل میں، اور تیرے پیار سے نکھر جائے، اور تیرے پیار سے نکھر جائے، مدعا خون دل سے بھر آئے، تم کو سوچوں تو تم میں کھو جاؤں، تم کو سوچوں تو تم میں کھو جاؤں، تم میں کھو کر مجھے قرار آئے، تم میں کھو کر مجھے قرار آئے، مدعا خون دل سے بھر آئے، جب تمہیں دیکھنے کی حاجت ہو، جب تمہیں دیکھنے کی حاجت ہو، دل میں چہرہ تیرا نظر آئے، دل میں چہرہ تیرا نظر آئے، مدعا
آئے کہتے ہیں دل میں تیرے رہتا ہوں کہتے ہیں دل میں تیرے رہتا ہوں یہی پیغام آج پھر آئے یہی پیغام آج پھر آئے موت کیوں آئے کیا میں فانی ہوں موت کیوں آئے کیا میں فانی ہوں نام گوہر پہ ہاں مگر آئے نام گوہر پہ ہاں مگر آئے مدعا خون دل سے بھر آئے تیرے قدموں تلے پناہ ہے میری تیرے قدموں تلے پناہ ہے میری اور یونس بھلا کدھر جائے مدعا خون دل سے بھر آئے چاہے پھر موت بے خطر آئے گوہر شاہی مرحبا اسی سرکار سیدنا امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی آپ دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے سرکار اپنی بارگاہ چ قبول فرمان دوستو اسی اج گل کر رہے سی کہ حج جڑا کیتا جاندہ ہے اور جڑی عید الاضحیٰ اسی منائی جانے ہیں تے اے کیوں کر کے منائی جاندی ہے کیوں جانور ذبح کیتے جاندے نے کیا جانور ذبح کر کے اسی اصل قربانی تو جڑی کرن دا حکم ہویا ہے یعنی کہ ایک تے ظاہری قربانی جدے اندر اسی مختلف جانوراں نوں ذبح کرتے ہیں لیکن کیا اسی اپنے نفس دی طرف بھی توجہ کیتی ہے کہ اسی اپنے نفس نوں بھی کدی اس بارے سوچیا ہے کہ اسی انہوں بھی قربان کریے اور اس دے بارے کسی بھی جگہ تے کوئی مسجد کوئی مکتبہ فکر ہوئے کوئی بھی فرقہ ہے وہ اس بارے کوئی توجہ نہیں دینا کوئی گل نہیں کرتا آج تو کنے سو سال پہلے بابا بلے شاہ کیونکہ آپ صوفی بزرگ دے نال نال بڑے بڑے صوفی شاعر بھی ہوئے ہیں چند صوفیہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے صوفی
ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਭੱਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰੀ ਨਫਸਾਂ ਤੇ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰੀ ਨਫਸਾਂ ਤੇ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰੀ ਨਫਸਾਂ ਤੇ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ, ਭਰੀ ਪਲੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੰਬੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਜ ਵੀ ਕਿਸਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਫਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੰਬੇ, ਬੱਕਰੇ, ਊਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ, ਵੈੜੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰ ਲਈਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਪਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੀਏ, ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ, ਤਜੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਬਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਔਰ ਬਾਤਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਫਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਫਲਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਦਾਇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਦਾਇਮੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਅਸਲ ਰੂਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ ਨੂੰ, ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜਾਈਏ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸੈਯਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਆਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ALRA TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਜ਼ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਬਾਤਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਈਦ ਉਲ ਜ਼ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਨੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਸਹਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ, ਅਸਲ ਈਦ ਹੈ ਕੀ, ਅਸਲ ਹਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਦੁੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਕਤਬ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਸਿਖਾਏ ਕਿਸਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋ ਆਦਾਬ ਫਰਜ਼ੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁਤਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਈਦ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਜਤਮਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰਕ ਬਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਮਕਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ, ਅਸੀਂ 30,000 ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਰੋੜ ਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਬਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਸਟ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸੈਯਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੰਬੇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ? ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਫੇਰ, ਆਪਣੇ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੱਭ, ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾ, ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸੈਯਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਫਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਤਹਾਰਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਫਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਫਸ ਸ਼ਿਕਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਆਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸੈਯਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ, ਆਪ
اس تعلیم نو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ کدی بھی یہ تعلیم اس طریقے دے نال اس انداز دے نال بیان ہی نہیں ہوئی. سنن والیاں نے کدی نہیں انی تفصیل دے نال سنیا ہوئے گا. ایک ایک لفظ نو، ایک ایک آیت قرآن کریم نو، ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث مبارک نو، ایک ایک فرمان گوہر شاہی نو آپ نے اس انداز دے نال، اس حقیقت دے نال کھولیا ہے اور بیان کیتا ہے کہ سنن والیاں دے کناں نو بھی سکون آیا، اطمینان ہویا، انہاں دے قلباں نو بھی انہاں نو نور ملیا. تو انہاں نو گل سمجھ آئی کہ واقعی یار اسی اپنے نفس نو جدوں اسی قربان کران گے، اپنے نفس دی جدوں اسی قربانی دیاں گے تے او قربانی رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے گی. اسی طرح ہی حج، اے حج اسی جدے کو پیسہ ہوندا ہے وہ چلا جاندا ہے. ہن حج دے بارے کی کہا گیا جدے کو استطاعت ہے وہ حج کرنا واسطے جائے. ہن وہ استطاعت کی چیز ہے؟ استطاعت نو اسی کی سمجھیا؟ سانو تے ساڈے جڑے علماء نے انہوں نے استطاعت سانو کی سمجھائی ہے کہ تہاڈے کو پیسہ ہے تسی حج کرنا واسطے چلے جاؤ. جدوں وہ پیسے دی گل آئی پھر لوگوں نے یہ نہیں ویکھیا کہ یار پیسہ کس رائیں کمانا ہے. پھر وہ لوگوں نے جیباں کٹن دے لگ گئے. وہ انہوں نے جھوٹ بول کے مکر فریب کر کے اپنا سودا ویچیا، پیسہ اکٹھا کیتا، غریباں مسکیناں یتیماں دا مال اکٹھا کر لے کے انہاں دا حق مار کے وہ پیسہ لے کے حج کرنا واسطے چلے گئے. جدوں حج کرنا واسطے چلے گئے تو اس حج دا تے کوئی فائدہ نہیں. وہ تے جسم نو طواف کروا لیتا، اوتھے خانہ کعبہ دی تسی بلڈنگ نو دیکھ لیتا، لیکن وہ اندر انسان دا ناپاک ہی رہے. اسی طرح ہی فرمایا کہ تہاڈے اندر اے جڑا نفس ہے اس نو جدوں تسی او پاکیزگی والا، طہارت والا، روحانیت والا علم سکھاؤ گے، اس علم دے نال تہاڈا جسم پاویں کتے بھی ہوئے، پاویں تہاڈا وہ جسم انڈیا چ ہوئے، پاکستان چ ہوئے، بنگلہ دیش ہوئے، لندن چ ہوئے، امریکہ چ ہوئے، آسٹریلیا چ ہوئے، کتے بھی تہاڈا جسم ہے، لیکن وہ تہاڈا نفس جڑا ہے وہ آزاد ہو گیا. اس نے وہ تعلیم سیکھ لیتی. جدوں انہیں تعلیم سیکھ لیتی، اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ جدوں وہ انسان دا اندر پاک ہویا، جدوں او دا اندر پاک ہویا، انہیں سوچیا کہ خانہ کعبہ دا میں مراقبہ کراں، میں او دے خانہ کعبہ دے بارے دیکھاں اور سوچاں، تے او دا او اندر نکلیا، وہ خانہ کعبہ دے گرد چلا گیا، خانہ کعبہ دا طواف کرنا لگ گیا. اسی طرح ہی پھر وہ بندہ ایک اگلی مقام تے پہنچا، انہیں سوچیا کہ میں ہن روزہ رسول دے اوپر حاضر ہوں. جدوں انہیں اے سوچیا تے او دا اندر او دا جڑا نفس پاک چکے ہو گیا سی، وہ نفس پاک ہویا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس کے اندر پہنچے. ایک حج اسی اے جسماں دے ذریعے کردے ہیں اور اتھے اسی جا کے نعرے لگانے کہ لبیک اللہم لبیک. تے اسی طرح ہی ایک انسان دا جدوں اے نفس پاک ہوندا ہے اور پاک کدے نال ہوندا ہے، وہ پاک ہستیاں جڑیاں ہوندیاں نے، جیسا اج دے دور دے اندر سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی آپ تشریف لے کے آئے. آپ دی نظر نور دے نال، آپ دے نظر کرم دے نال او نفساں نو جدوں طہارت حاصل ہوندی، پھر انسان دا جسم تے او بستر دے اوتے یا وہ مسجد دے اندر ہے یا وہ اپنے گھر دے اندر ہے یا کسی بھی جگہ تے بیٹھا ہے، کسی بھی ملک چ بیٹھا ہے، انہیں مراقبہ کیتا، انہیں اس سوچ او دے اندر آئی کہ میں خانہ کعبہ طرف جاواں. پھر اس نو باقاعدہ او دے اندر دی وہ مخلوق نکلی، انہیں جا کے وہ حج کیتا. وہ حج جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک حیات النبی ہے، آپ زندہ نے، آپ اج بھی حج کردے نے، آپ اج بھی مسجد نبوی دے اندر موجود نے، آپ اج بھی مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھا رہے نے، آپ اج بھی ہر او فعل کر رہے نے، او عمل کر رہے ہیں جڑا آپ نے اپنی زندگی چ کیتا ہے، ہر او عمل ہو رہا ہے، لیکن وہ ساڈی اکھ نہیں ویکھ رہی، ساڈا اندر روشن نہیں ہے، ساڈی رسائی نہیں ہے. اس رسائی نو حاصل کرنے واسطے پھر انہاں ہستیاں دے کول جانا پیندا. لوگاں نے صرف یہی سمجھیا کہ کسی مرشد دے کول چلے جاؤ، انہوں صرف اینی گل کہہ دیو کہ جناب میرے گھر اولاد نہیں ہے، مینوں اولاد دے دیو، وہ مینوں بچہ ہو جائے. بس عورتاں نے پھر زیادہ عورتاں جانیاں شروع ہو گئیاں. پھر وہ جدوں ایک کاروبار بہت عام ہو گیا تو پھر تمہیں پتہ ہر کاروبار دے اندر جس اندر پیسہ بنانا سب تو زیادہ آسان عمل یہ ساڈے ایشیا دے جتنے بھی ممالک نے وہ اندر
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਮਸ਼ਾਇਖ ਬਣੇ, 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕਤ ਦੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਲਗਾ ਕੇ, ਚੰਦ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਵਾਕਿਆਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਲੀ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਕਲਾਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, 2-4 ਮੋਕਲਾਤ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਨ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਰਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ ਈਸਾਈ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਪ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸਈਦ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਨਫਸੇ ਨਫੀਸ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਵੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਸ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਮ ਕਲਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਫਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਆਈ, ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਾਕਬੇ 'ਚ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਮਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਲਮਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਹਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਈਂ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾएं ਤਰਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬਾएं ਤਰਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾएं ਤਰਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਫਸ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਮਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਰਹਿ ਗਈ
کہ اسی نمازاں بھی رسمن پڑھ رہے ہیں, قربانیاں بھی ساڈیاں رسمن نے, حج بھی اسی رسمن کر رہے ہیں, دکھلاوے دیاں نمازاں دکھا دکھا کے اسی لوگاں نوں کر رہے ہیں. تے جدوں انسان اپنا نفس پاک کردا ہے, وہ پھر جدوں پوتر ہونا شروع ہوندا ہے, پاک ہونا شروع ہوندا ہے, تے اودے نفس تے جسے نکلدے نے. وہ نفساں دے جڑے جسے نکلدے نے, جیسا ایک تانوں ایک مثال ہے, اکثر سرکار فرماندے سن کہ حضور غوث اعظم جڑے سن, غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی, وہ جڑے سن انہاں نے 9 جگہ دے اوتے ایک ہی وقت دے وچ کھانا کھادا. وہ کس طرح کھانا کھادا جبکہ انہاں دا جسم جڑا سی وہ مسجد دے اندر مؤذن دے کول سی. تے ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا جی اج تسی میرے گھر تشریف لے کے آئے تے تسی میرے نال مل کے کھانا کھانا. دوسرا آدمی آیا, انہوں نے بھی یہی گل کیتی. اس طرح مختلف 9 جگہ مقامات دے اوتے آپ نے بیک وقت جڑا سی وہ کھانا بھی کھادا. دیکھو جسے دے اندر مطلب ہن دیکھو کہ نماز دی حالت کی ہوندی ہے, نماز دے اندر کھڑا ہونا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے. اسی طرح انہوں نے اوتے مختلف جگہ دے اوپر گئے, انہوں نے باقاعدہ کھانا بھی کھادا, اور اوتھے اٹھے ہون گے, بیٹھے ہون گے, گلاں بھی کیتیاں ہون گے, وہ سارا عمل کیتا. تے او کی ہویا کہ او انسان دا اندر ہے, باطنی وجود ہے. اس باطنی وجود دے بارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی فرمایا کہ اے انسان, تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے, لیکن تنوں او دی خبر نہیں ہے. تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے, تیری شفا بھی تیرے اندر ہے. ہن او جہان پوشیدہ ہے, او دی خبر بھی نہیں ہے. او دے بارے پھر بلے شاہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ گل کہی, 14 طبق دلے دے اندر, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے. او انسان دے اندر ہی نے, اے انسان دے اندر 7 لطائف نے. او جدوں انسان باطنی حج کرن واسطے جاندا ہے, او ہر طواف دے اندر ہر لطیفے دی طرف او دا یعنی کہ حج ہوندا ہے. پھر رب دی ایک تجلی جڑی نور دی ہے, ہر لطیفے دے اوتے, ہر مقام دے اوتے پیندی ہے, قلب دے اوتے, روح دے اوتے, سری دے اوتے, خفی دے اوپر, اخفا, لطیفہ انا اور نفس دے اوپر. ہر مقام 7 لطائف, اور 7 دفعہ طواف کیتا, 7 دفعہ چکر لگایا خانہ کعبہ دا, اور 7 دفعہ ہی انسان دے اونا باطنی مقام دے اوپر جو نور دی تجلی پئی, وہ انسان دی وہ اندر پاکیزگی دی طرف پاکیزہ ہو گیا, رب دے روبرو ہو گیا. جدوں انسان رب دے روبرو ہو گیا تے اس تو بڑی اور کی سعادت حاصل ہوئے گی. ایک حج او ہے جڑا تسی چند لکھاں روپے لگا کے صرف اوتھے لوگاں نوں دیکھن واسطے جاندے ہو, اننے ہجوم واسطے جاندے ہو, او جسم دی واسطے تہاڈا ہے. لیکن اگر تانوں باطنی حج میسر آ جاوے اور تانوں پتہ چل جائے کہ اسی روز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, 5 نمازاں پڑھ سکتے ہیں, اور جدوں چاہیے جا سکتے ہیں, او دے واسطے پھر تانوں سرکار سیدنا امام مہدی گوش دے در تے آنا پے گا. آ کے اپنے نفس دی طہارت اور اپنے قلب دی پاکیزگی دا علم حاصل کرنا پے گا. جدوں تسی اس علم نو حاصل کرو گے, اے علم تواڈے اندر آ جائے گا, اس علم دے ذریعے پھر تواڈی رسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئے گی. پھر تسی اوتھے اذان ہوئے گی مسجد نبی دے اندر یا مسجد حرام دے اندر, تے تسی ایتھے اپنے گھر بیٹھ کے سنو گے. اسی طرح ہی تسی توجہ کرو گے تے تواڈے او اندر دیاں مخلوقاں جڑیاں نے وہ نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو جان گے, اور تسی اوتھے جا کے نماز پڑھو گے. تسی خانہ کعبہ دا جدوں چاہو طواف کر سکتے ہو. دل بدستاور کے حج اکبر است, مولانا روم نے فرمایا, دل بدستاور کے حج اکبر است, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. یہ ہزاراں کعبیاں تو میں انسان دا ایک قلب جڑا ہے یہ افضل و اعلیٰ ہے. اگر اسی اس قلب نو پاکیزہ کر لیے, اس قلب نو پاک و صاف کر لیے, اپنے نفس دی طہارت دا علاج کر لیے, اپنے نفس نو پاکیزگی دا علم سکھا لیے, تے اسی ساڈا تعلق جڑا ہے رب دی بارگاہ دے نال ہو جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ ہوئے گا. یہ تعلیم جدوں اسی لوگاں نوں دسدے ہیں تے لوگ کہندے نے شاید یہ کوئی نواں فرقہ ہے, کیونکہ یہ تعلیم مسجداں دے اندر بیان نہیں ہوندی, عام تعلیم نہیں ہے, ایک خاص واسطے علم ہے. یہ او علم ہے جدے بارے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سی, دسیا سی, احادیث دسی سی, اپنے صحابہ نوں دسی کہ اے میرے صحابہ, اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیوں, میرے دوستو,
میں تانوں دساں کہ مینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح دا علم سکھایا. ایک علم او وے جڑا تسی بھی جاندے ہو تے میں بھی جاندا, لیکن ایک علم ایسا ہے جڑا میں سکھیا ہے, اگر میں تانوں دس دیاں تے تسی مینوں قتل کر دے, کیونکہ اے علم انہاں واسطے نہیں سی. اس علم نو ہی علم شریعت کیا گیا, ظاہری علم سی. یہ باطنی علم نہیں سی. جنہاں نو او باطنی علم میسر آ گیا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت شامل ہو گئے, او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص دوستاں دے اندر شامل ہو گئے. انہاں نو آپ نے خاص او علم عطا فرمایا. جنہاں نو ظاہری علم عطا ہویا او ظاہری علم والے بظاہر او مسلمان ہو گئے, لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک نے پردہ فرمایا تے او لوگ منافق ہو گئے, او لوگ کافر ہو گئے, دوبارہ او منحرف ہو گئے. کیوں کہ انہاں دے دلاں دے اندر او نور او ایمان داخل ہی نہیں سی ہویا. جدوں داخل ہی نہیں سی ہویا تے پھر او علم کی انہاں دی زبان تک آیا. اسی طرح ہی حدیث پاک بھی دے اندر ہے کہ العلم العلمان, کہ علم 2 طرح دا ہے. علم اللسان کہ ایک زبان دا علم ہے, اور ایک علم اے ہے علم فی قلب کہ دوسرا قلب دا علم ہے. یہ احادیث دے اندر آیا ہے. اور قلب دے علم نو ہی علم نافع قرار دیتا گیا کہ نفع والا علم. ہن ایک پاسے ظاہری علم یعنی کہ علم دے بھی 2 طرح دے طریقے آ گئے. ایک زبان ظاہری طریقے دے نال عبادات کر لینی ہے, ظاہری جسم نو عبادت سکھا دیتی گئی. ظاہری جسم نو عبادت اسی سکھا لیے. اسی جدوں تسبیح پڑھ دیں, چلو تسبیح پڑھن لگ گئے, سبحان اللہ کرن لگ گئے, آیت کریمہ پڑھن لگ گئے, کچھ بھی اسی اودے اوپر تسبیح دے اوپر پڑھن لگ گئے. لیکن جدوں ایک وقت آیا ساڈی اکھ لگ گئی, اسی سو گئے, وہ تسبیح اوتھے دی اوتھے ہی رک گئی, ساڈے ہاتھ چ اوتھے ہی رک گئی اور سو گیا انسان. جدوں سو گیا ہن وہ تسبیح کون کرے گا؟ لیکن اے طریقہ اگلا علم ایک آیا, وہ سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی آپ لے کے آئے. آپ نے دسیا کہ یہ جڑا تیرا قلب ہے, یہ جڑا تیرا دل ہے, یہ تو سو گیا تاوی تیرے کے اندر ٹک 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 کر رہا 24 گھنٹے. وہ انسان دے اندر وہ دھڑکن جڑی ہے چل رہی ہے. فرمایا کہ اگر اس دھڑکن دے نال اس میں ذات اللہ ملا لیں گا, رب دا نام ملا لیں گا, تو پھر تو مر بھی رہا ہوئے گا, انسان مر بھی رہا ہوئے گا, لیکن او دا جڑا قلب ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہوئے گا. تے کنی بڑی تعلیم آئی کہ ادھروں پھر اللہ رب العزت نے بھی کی فرمایا کہ کچھ میرے بندے ایسے نے, کچھ میرے بندے ایسے نے جڑے سوندیاں اٹھدیاں بیٹھیاں کروٹاں دے بل, یعنی کہ انسان جاگ رہا ہے, کھڑا ہے, بیٹھا ہے تے یا سو رہا ہے. فرمایا کہ اٹھدیاں بہندیاں کروٹاں دے بل بھی وہ جڑے نے سو رہے ہون گے بستراں دے اوتے تاں وی میرا ذکر کردے ہیں. یا اللہ, یہ جڑے تیری مخلوق ہے, یہ جڑے تیرے ایسے بندے نے, کیا انہاں نو کوئی خرید و فروخت, کوئی تجارت کرن واسطے, کوئی گھر بار دا سودا لین واسطے انہاں نو کوئی فکر نہیں ہے؟ یہ ادھر نہیں جاندے؟ فرمایا کہ نہیں, انہاں نو تے لا تلہیہم تجارت, انہاں نو تے تجارت دی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوندا, کیونکہ انہاں دا قلب میرا طرف ہے اور انہاں دا دنیا دے اوپر جا رہے نے. تاں ہی تے انہوں نے کہا بلے شاہ نے, ہاتھ کار وچ تے دل یاد وچ, کہ ہاتھ جڑا ہے وہ کاروباروں دے اندر لگا ہے, روٹی روزی کمانے چ لگا ہے, لیکن انسان دا وہ جڑا قلب ہے, وہ دل ہے, وہ رب دی یاد دے اندر لگا ہے. اس کر کے اس علم نو سیکھنا ضروری ہے کہ انسان دی ظاہری عبادات دا فائدہ نہیں انہوں ہوندا اونی دیر تک جنی دیر تک تسی کردے رہو, کیونکہ جنی دیر تک تانوں اندر دا علم نہیں ملدا, باطنی رستہ نہیں ملدا, اونی دیر تک ظاہری علم کردے رہو. لیکن جدوں تانوں باطنی رستہ مل گیا کہ باطن نو کس طرح پاک کرنا ہے, تانوں ہستی ایسی مل گئی, تانوں ذات ایسی مل گئی, تانوں سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہد ایسی ہستی مل گئی, آپ دی ذات مل گئی, تے پھر تانوں او پھر تہاڈے جڑا رخ ہے او باطن ہے, او نماز پڑھے گا, او رب دی بارگاہ چ جائے گا, او طواف کرے گا, او حج کرے گا, او قربان ہوئے گا, نفس قربان ہوئے گا. اس کر کے اس علم دی ضرورت ہے, اس علم نو عام کیتا جائے. لوگاں نو ظاہری عبادات دی طرف لوگاں نو اپنے اعمال دے اوتے بڑا مان ہے کہ اسی بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے, اسی بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے, اسی بڑے نیک عمل کردے ہیں,
ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਆਖਰਤ ਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਯੌਮ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ, ਦੌੜ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਬ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਨ ਤਜਦ ਲਹੁ ਵਲੀਅਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਸੀਬਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪ ਆਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਲੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀ ਆਪਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਲਬ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਧੜਕਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹੁਲ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਾਇਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਬੁग़ਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਚूंकि ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਨਹਾजुल कुरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ आपने पहले ये गल फरमा दी थी कि मेरा मुरीद कौन है। फरमाया कि मेरा मुरीद वो है जिहदा कल्ब अल्लाह दा जिक्र करदा, जिहड़ा ज़ाकिरे कल्बी ते जिहड़ा जिक्रे कल्ब तो इनकार कर दवे। हुण जैसा ताहुल काज़ी इनकार कर देता जिक्रे कल्ब दा, जदों इनकार ही कर देता फिर सब समझ आ गई कि वो है ही नहीं ना मुरीद। ते दावे की ने, दावे कैसे लोग दावे करते हैं सिर्फ की धोखा देने वास्ते। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ, ਫਿਕਾ, ਮੰਤਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਖਲਵਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਰੀदैन ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੀ
اس طریقے نال کیلا رکھو, اس طریقے نال اینو کٹو, اس طریقے نال ایسا نماز پڑھنی تے کوئی بندہ اگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا, یعنی کہ ایسے گمراہی دیاں گلاں نے وہ کر رہے ہیں. بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیتا, دیدار دا علم لے کے آئے, اللہ رب العزت دا دیدار کیتا, یہ سنت ہے. سرکار نے فرمایا کہ تسی دیدار دا علم حاصل کرو, تسی رب دا دیدار کرو, یہ بھی تے سنت ہے نا. خالی مسواک کر لینی, خالی سپیشل ایک جیب اتنے بنا کے اس اندر مسواک رکھنی, یعنی کہ کنی جہالت دی گل ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز تسی منہ دے اندر رکھ کے چبا لو اور انہوں جنی دفعہ مرضی دھوندے رہو, وہ اندر جرمز چلے جاندے نے, چھوٹے چھوٹے جراثیم چلے جاندے نے. انہوں دوبارہ تسی استعمال کرو گے تے تہاڈے مسوڑیاں دے اندر وہ باقاعدہ, چونکہ سائنس نے باقاعدہ یہ گل دس دیتی ہے, وہ تہاڈے مسوڑیاں نو جڑی وہ دوبارہ ہرٹ ہون گے, پین ہوئے گی انہاں نو, انہاں تکلیف ہوئے گی, انہاں دی بیماریاں مسوڑیاں دیاں بن جانگیاں اور بدبو آئے گی انسان دے جسم. اس کر کے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کا جڑا طریقہ کار ہے کہ وہ تسی انہوں صاف کر کے انہوں استعمال کر سکتے اور انہوں استعمال کر. اور سرکار نے باقاعدہ, یعنی کہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی, آپ نے اس ٹوتھ برش والے یعنی کہ فرمایا کہ اس نو استعمال کرو, یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. وہ جڑی مسواک سی وہ ایک خاص لکڑی سی جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر جڑی آپ نے فرمائی. اور پھر آپ نے کدی بھی کسی حدیث تو ثابت ہویا کہ آپ نے ہمیشہ مسواک اپنی جڑی ہے وہ اتنے اسپیشل پاکٹ بنا کے ایک جیب بنا کے اندر لٹکائی ہوگی, بالکل ایسی طرح جیسا ریڈیو دا انٹینا لگایا ہوں. نہیں, غلط. دیکھو اس طرح لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گلاں تو گمراہ کرتے ہیں. پھر وہ کتنی پگاں ہرے رنگ دی, کالے رنگ دی, انابی رنگ دی, پتہ نہیں کہڑے کہڑے رنگاں دی انہوں نے پگڑیاں اور پٹکے سجا کے اپنے رکھ لیتے. سب کی کہ دین تو دور کرنے واسطے, اصل گل نہ کسی نو سمجھ آ سکے. اصل تعلیم جیڑی انسان نو رب دے نال جوڑ دی, اس تعلیم تو دور کرنے واسطے مختلف حربے آ گئے. کوئی کسی نے تبلیغ دا کام شروع کرتا, سارے زبان نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تسی بھی زبان نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان, میں بھی زبان نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. تے اگلا کام کرنا ہے زبان دے نال کلمہ پڑھ کے, تے اسی کی ہوئے, اسی اقرار باللسان کر لیتا. ہن اگلا کام کی سی تصدیق بالقلب. بھی اگر تبلیغی جماعت والے سارے نو ہی کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں تے وہ اپنے فرقے دا کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں, اپنے فرقے دی تعلیم نو عام کرنا چاہتے ہیں. انہاں دے پیچھے وہ نجدی وہابیزم چھپیا ہوا ہے, وہ دی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, اس دے ذریعے وہ تمام نو وہابی بنانا چاہتے ہیں. اور روپ دھار لیتا انہوں نے. کل تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حمد و ثنا دے مخالف سن, صلاۃ و سلام دے مخالف سن, اج انہاں نو جائز قرار دے رہے نے. کل تک حضرت علی کرم اللہ وجہ دے نام دے نعرے لگانا, یا علی مدد کہنا, یا علی مشکل کشا کہنے دے مخالف سن. اج انہوں نے ایک نواں پینترا مار کے وہ یا علی مدد بھی کہن لگے, حضرت علی دا نام بھی لین لگے. اتنے تک انہوں نے جڑے وڈے رہبر بنے پھرتے ہیں, وہ کی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں تو مولا علی کہنا چاہیے تھا. ہن کیوں تسی مولا علی کرے؟ ہن وقت گزر گیا. وہ وقت سی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس دا میں مولا بن گیا, جس نو میں اے علم طریقت دا سکھا دیتا, اے روحانیت دا علم سکھا دیتا, جس دے اندر اے علم اتر گیا, جس طرح میں او دا مولا سی, ہن علی بھی تانوں یہی رستہ دسے گا. ہن میرے تو بعد علی بھی تہاڈا مولا ہے, جس دا میں مولا بن گیا. ہن حضرت علی کرم اللہ وجہ جڑے کرنے وہ مولا بن گئے نے. اور ہر دور دے اندر یہ ہستیاں آئیاں کہ کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دے دور دے اندر ایک گل سی, کیا انہاں دے بعد کیا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ آغاز ہویا اس تعلیم دا. جیڑی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمائی, وہی تعلیم پھر حضرت علی نے پھر اگے بڑھنی. وہ جدوں اگے لوگاں تک گئی, پھر وہ تعلیم دا رستہ کھل گیا. وہ رستہ کھلیا, پھر اگے اولیاء تک یہ معاملات آئے. اور پھر اج دے دور دے اندر سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی اس تعلیم نو لے کے آئے, اور اج انہاں دے نمائندہ صوفی ماسٹر سید یونس الگوہر. سیم وہی گل ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جنہاں نے سرکار نو ظاہری صحبت سنگت اختیار کیتی, جنہاں دے اندر سرکار دی یہ تعلیم اتر گئی. ہزاراں لوگ سن جڑے سرکار نو منن والے, ہزاراں کروڑاں لوگ نے جڑے سرکار نو منن والے سن ادوں, لیکن او کی کرتے سن. اج وقت کی آیا جدوں انہاں دے سامنے وہی گل آئی کہ جو سرکار نے فرمایا کہ
سیدی یونس الگوہر آپ دے بارے فرمان ہے کہ ہن اسی تہاڈے ذریعے سب نوں ملاں گے، اسی آپ اپنی غیبت اختیار فرمان تو پہلے فرمائے تے اج او لوگ مخالفت کر رہے صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر دی، جبکہ سرکار نے خود آپ نوں نمائندہ بنایا، آپ دے تعارف جڑا سی او دین الہی دے اندر باقاعدہ رقم فرمایا، تعارف فرمایا، نام عطا فرمایا، اشعار آپ دے اندر لکھے، ہر طرح آپ نے فرما دیتا، اور سب لوگوں نوں پتہ ایک گل دا سب نوں پتہ چل گیا کہ صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر، پھر انہاں دے اندر دی جڑی اندر دی آواز ہے وہ دس رہی تھی گونج گونج کے کہ کس طرح کہ آپ فناف شیخ دے مقام دے موجود نے، اور پھر آپ واقعی نمائندہ نے سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی دی ذات مبارک دے، لہذا سانو اس دور دے اندر سمجھن دی ضرورت ہے، ہر دور دے اندر لوگ اج وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے، سانو کہنا چاہیے کیوں کہ تاکہ اسی لوگاں دا ایمان اور بگاڑ دیے، اسی اپنے فرقے دی طرف لوگاں نوں اکٹھا کر دیے، پھر انہوں نے کی کیتا اپنے مقصد سے کامیاب، وہ کیسا کامیاب ہو گئے، انہوں نے کہا جی حج تو بعد دوسرا وڈا اجتماع جڑا ہوندا ہے وہ جناب رائے ونڈ دے اندر ہو رہے ہیں، کی کر رہے ہیں وہ اپنے فرقے دی تبلیغ کر رہے ہیں، کامیاب ہو گئے نا اپنے فرقے دے اندر، ہن او سیدھا رستہ ویکھن واسطے او کی اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ انہاں لوگاں دے راہاں تے چلائیں جنہاں دے اوتے تو اپنا انعام کیتا، اپنی رحمتاں تمام کر دتیاں، او رستہ کی سی، او صراط المستقیم کی سی، او سیدھا راہ کی ہے، او سیدھا راہ اس قلب دے اندر، تاں تے بلے شاہ نے کہا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ہر نقطہ چھوڑ حساباں نوں، اکو الف تیرے درکار بے تو بس کری ہو یار، ایک الف اسم ذات اللہ او انسان دے اندر جدوں چلا جاندا ہے، اسم ذات اللہ 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 دے ذریعے وہ انسان دا اندر او دا قلب پاک ہویا، او دے نفس نوں جڑی یہ طہارت مل گئی، او دے نفس نوں وی او امارہ تو مطمئنہ ہون دی طرف چلا گیا، یہ سارا علم قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ اج لوگ کہندے نے شاید اے نفس امارہ دی جدوں گل کردے نے یہ شاید انہاں دی اپنی بنائیاں ہوئیاں صوفیاں دیاں گلاں نے، باقاعدہ قرآن پاک دے اندر 4 حالتاں نفس دیاں جڑیاں نے بیان کیتیاں گئیاں، مختلف آیات دے اندر نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ اور نفس مطمئنہ، یہ 4 حالتاں قرآن پاک نے بیان کیتی، اسی طرح ہی پھر قرآن پاک دے اندر قلب دیاں بھی 3 حالتاں آئیاں، قلب جڑا انسان دا قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید، یہ تینوں چیزاں سامنے آئیاں، نفس دیاں حالتاں بھی سامنے آئیاں، قلب دیاں حالتاں بھی سامنے آئیاں، انسان دے ظاہری تعلیم دے بارے بھی صوفیاں نے، بزرگاں نے اور صحابیاں نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے، ابو ہریرہ نے، کنے تہاڈے سامنے اسی ریفرنس رکھے احادیث دے، قرآن دے، اور تہاڈے سامنے ریفرنس رکھے صوفیاں دے، تاکہ سمجھ آ سکے گل نوں، اسی سمجھ سکیے، اور اج دے دور دے اندر نہ کہ اسی صرف اس تعلیم دے بارے دس رہے ہیں، بلکہ سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی یہ تعلیم عطا فرما رہے، بس ایک ہی چیز ہے، اگر تسی واقعی رب دے طالب ہو، کوئی حجتی نہ ہوئے، کوئی حجتاں کرنا والا نہ ہوئے، کوئی مطلب اگلے نو زچ کرنے واسطے نہیں آوے، اگر واقعی وہ لینا چاہتا ہے، اگر وہ واقعی علم نو حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر او دے واسطے وہ با ادب ہونا پہنتا ہے، با ادب ہو کے جدوں انسان آندا ہے پھر اس نو اے علم ملتا ہے۔ کہندے نے نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ، اگر انسان سرائی تو اچھے چلا جائے گا، وہ کس طرح اپنے اندر وہ پانی پڑ سکے گا، وہ ادو ہی پڑ سکے گا جدوں انہوں چکنا پئے گا، وہ چکے گا، پھر یہ ہستیاں جڑیاں ہوندیاں نے، جڑیاں رب دی طرفوں مقرر ہو کے آندیاں نے، انہاں ہستیاں دے اگے چکنا، انہاں دی تعظیم کرنا، بھئی ایک کیوں ضروری سی، اگر جس نو یہ علم حاصل ہویا، سب تو پہلے چلے جاؤ نا حضرت آدم صفی اللہ جڑے سن، انہاں نو جدوں یہ علم مل گیا سی، جدوں انہاں دا یہ مٹی دا بت سجایا جا رہا سی، بنایا جا رہا سی، اس نو یہ علم دتا جا رہا سی، اس نو یہ نوازیا جا رہا سی، تے پھر رب نے کہا کہ اس نو سجدہ تعظیمی کرو، اس دی تعظیم کرو۔ وہ جڑے فرشتے سن، باقاعدہ قرآن پاک دے اندر مکالمہ، انہوں نے اعتراض کیتا، فرشتیاں نو تے انی سمجھ نہیں، انی سوجھ نہیں، انی بوجھ نہیں ہے، انہوں نے جتنا دسیا گیا اتنا تے انہوں نے تو اتنا پتا سی، لیکن انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو اے پھر آدم نو بنا دیتا ہے،
یہ دنیا تے جائے گا، دنگا کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ فرمایا کہ اسی اینو ایک خاص علم عطا کیتا ہے، سما دا اسم عطا کیتا ہے۔ ہن انہاں نوں پتہ سی نا کہ اس تو پہلے بھی آدم اس دنیا دے اوتے جڑے گئے نے، انہاں نے جا کے دنگا فساد کیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر فرشتے کہنے لگے واقعی یا اللہ جس علم دے بارے تو سانو دسے ہی نہیں ہے، سانو کیویں اس علم دے بارے پتہ ہو سکتا ہے؟ تے لہذا پھر انہاں فرشتیاں نے او دی تعظیم کیتی۔ ہن جس دے اندر او اسم آیا، او اسم دی تعلیم لے کے آیا، او جڑیاں خاص رب نہ پیار کرن والیاں روحاں ہون گیاں، جڑیاں رب نہ محبت کرن والیاں روحاں ہون گیاں، او آٹومیٹکلی انہاں ہستیاں دا احترام کرن گیاں، انہاں دے اگے جھک جان گیاں، اپنا سر نیواں کر دین گیاں، او عزت کرن گیاں، تعظیم کرن گیاں۔ انہاں دی او تکریم انسان دے اندروں ہوئے گی، انہاں دا نفس کرے گا عزت و تکریم، جنہاں دا اندر جڑا ہے انہاں دے سمو بکمن ہو جائے گا، جنہاں تے کوئی گل اثر ہی نہیں کرن والی ہوئے گی، جنہاں دے رب نے اپنی مہراں لا دتیاں ہون گیاں بھی انہاں نوں ہدایت نہیں مل سکتی، وہ لوگ جڑے ہوں گے ہمیشہ مخالفت ہی کرن گے۔ انہاں لوگاں نوں ہمیشہ او دے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہی نظر آئے گی، وہ ہر ایک نوں برا ہی کہیں گے۔ جس طرح ایک غوث علی شاہ قلندر پانی پت والے سن، انہاں دی کتاب مبارک ہے، انہوں نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ آدمی سی، وہ صوفی سی، وہ بزرگ سی، وہ رب دی بارگاہ چ مقبول سی، اولیاء اللہ سی، لیکن او دی بیوی انہوں کدی اس گل تے نہیں سی مندی۔ جدوں نہیں سی مندی، انہیں ایک دن کیتا کہ وہ جڑے صوفی سن وہ فضا چ پرواز کر رہے سن، جو پرواز کر رہے سن تے انہاں دی بیوی نے بھی دیکھ لیتا، اچھا لیکن وہ پہچان نہیں پائی کہ کون بزرگ نے۔ اچھا وہ اگلے دن وہ جڑی انہاں دی بیوی وہ کہنے لگی کہ تو کیسا ولی ہے، تو کیسا اللہ دا دوست ہے؟ میں اگلے دن دیکھا ایک اللہ دا دوست سی، ایک اللہ دا ولی سی، وہ فضا دے اندر اڑ رہا سی۔ انہیں کہا بھلیے لوکی وہ میں ہی تے سی۔ انہیں کہا اچھا تو سی، تاں ہی تیرا ایک پر ٹیڑھا سی، جدوں تو اڑ رہا سی تیرا ایک پر ونگا سی، ٹیڑھا سی۔ تے اسی طرح وہ حجتاں کرن والے جڑے لوگ ہوندے نے، وہ کدی نہیں اس تعلیم نوں مندے، وہ انہاں نوں کچھ بھی انہاں نوں کرامتاں دکھا دتیاں جان، کچھ بھی انہاں دے سامنے رکھ دتا جائے، اس تو بڑی تعلیم کی ہوئے گی کہ انسان دا مردہ قلب یہ انسان دے اختیار وچ نہیں ہے، یہ وہ خاص جڑیاں رب دیاں ہستیاں دنیا دے تشریف لے کے آندیاں نے، انہاں او عطا کردیاں نے، تے پھر انسان دے اس مردہ قلب نو رب دے نام دے نال زندہ کیتا جاندا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعلیم اج عام ہو رہی ہے، ایک عام انسان دے دسترس دے اندر آ گئی ہے، ایک عام بندے دے اندر بھی چلی گئی ہے۔ یہ تعلیم تے اس تو پہلے تے لوگ جنگلاں چ جا کے عبادتاں کر کے ریاستاں کر کے 12 سال دا چلا معمولی گل نہیں، 12 سال دے چلے لوگ کٹتے سن، کسی نے 36 سال، کسی نے 12 سال جنگلاں چ رہ گئے، بیوی بچیاں نے چھوڑ دیتا، پھر جا کے انہاں نوں ذکر قلب دے بارے پتہ چلیا۔ کنے عرصہ انہوں نے اپنے مرشداں دیاں خدمتاں کیتیاں، انہاں دی بارگاہ چ رہے، اوتھے ہی رہے، تاکہ یار رب دا کھوج مل جائے، رب دا کوئی کھرا مل جائے، رب دا کوئی سراغ مل جائے، کسے طریقے نہ رب دی کوئی رمک مل جائے۔ یعنی کہ ایک معمولی نور دی چنگاری واسطے لوگ 12 سال اپنے آپ نوں چونک دیتا۔ اج کیسا دور آ گیا، کوئی رب دا طالب نہیں ہے۔ کنے سو سال پہلے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے گل کہی سی، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، کوئی تے آوے ایسا رب دا طالب، بار بار پکاریا انہوں نے، کوئی آوے کہ انہوں میں پہلے دن ہی رب دی ذات دے نال جوڑ دوں۔ وہ کی سی کہ اگر کوئی سچا رب دا طالب آئے گا تے میں انہوں رب دی ذات دے نال جوڑ دوں، انہوں میں ذکر قلب دوں۔ لیکن اج دیکھو، اج دا دور آیا سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی دا، آپ یہ تعلیم یعنی کہ طلب بھی دے رہے ہیں، انسان نو سوچ بھی دے رہے ہیں، انسان نو ایک فہم بھی عطا فرما رہے ہیں، کس طریقے دے نال تیرے اندر ایک گل اندر اتر جائے کہ ہاں میں رب نو پان دا علم بھی حاصل کر سکتا، اور پھر نہ صرف وہ علم دے بارے دس رہے ہیں بلکہ عطا بھی کر رہے ہیں، تاکہ تسی اج تہاڈے ٹی وی سکرین تے جڑا تسی ہن ساڈا پروگرام دیکھ رہے ہو، یہ ہزاراں رستے نے، ساڈے ہر علاقے دے اندر لوگ موجود نے جڑے ذکر قلب دی اجازت دیندے نے، وہ باقاعدہ سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی آپ دے نمائندے صوفی ماسٹر سید یونس الگوہر دی طرفوں
اذن یافتہ لوگ نے ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਮ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸਈਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਮਾਸਟਰ ਸਈਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਆਪ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਦਾ ਇਲਮ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੁਕਨਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਲਬੇ ਹੈ ਹੀ ਸਲੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰੱਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜੈਸਾ ਦਾਤਾ ਆਏ ख्वाजा आए हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम आए गौसे आजम आए शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ऐसे तरह इमाम बरी सरकार आए इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए बाबा फरीद आए ख्वाजा गुलाम फरीद आए शहबाज कलंदर आए शाह अब्दुल लतीफ बटाई आए एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਰੱਬ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਦੀ ਖਲੀਫਤੁल्लाह ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਿ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਰ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ
بنیاد ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਬੀ, ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁਹर्रम ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨया ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਐਸਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਸੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜੇਗਾ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜੇਗਾ, ਹਜ ਆਪਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ ਉਹਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਹਜ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੌਰ ਹਾਫਿਜ਼। You are watching ALRA TV.
کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان تو کنزن راز مشیات جلوائے اسرا نور ہدایت ان تو کنز راز مشیات جلوائے اسرا نور ہدایت جگمگ جگمگ دونوں عالم جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو رش کے جنا طیبہ کی
فردوس بدامہ رش کے جنا طیبہ کی گلیاں ہر ذرہ فردوس بدامہ چاروں طرف انوار کا عالم چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو چاروں طرف انوار کا عالم چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں معراج دل و جان ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں معراج دل و جان نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو تاج شفاعت سر پر پہنے حشر کا دولہا آ پہنچا ہے تاج شفاعت سر پر پہنے حشر کا دولہا پہنچا ہے آنکھیں کھولو غور سے دیکھو آنکھیں کھولو غور سے دیکھو کس کی ہے بارات نہ پوچھو آنکھیں کھولو غور سے دیکھو کس کی ہے بارات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا
ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا داغ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقرر عشق نبی میں روتے روتے عشق نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو عشق نبی میں روتے روتے عشق نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو You are watching ALRA TV.
ever wondered who you are? What are you here for? What are you supposed to achieve? Do you suffer from a lack of inner satisfaction and tranquility? The thirst of answers to those peculiar questions is finally being quenched. Here at ALRA TV, we are proud to offer aspirants the chance to ask questions directly to the Sufi Master Younus AlGohar, who will answer them with unique insight and utmost care. To send in your question, you can follow the link to send a message via Facebook Messenger. Alternatively, you can call, text or message our WhatsApp number at +44 7472 540642. Once your question is queued in our system, it will be presented live on ALRA TV's live show. If you miss it, don't worry. A recording of the reply will be sent to you after the show for you to keep for future reference. If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Gohar Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. His Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light. With the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats, then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Gohar Shahi. Then close your eyes, and as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, Allahu,
Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings. Goshi Maraba, Sufi Master, Goshi Maraba to all our viewers. Assalamu alaikum, shalom, namaste, sasrakal, and peace be with you all. And welcome to today's Daily Prelude Show. It is Sunday, the 10th of July, 2022, and we are now transmitting live from our ALRA TV studios in London. And we welcome you all to the place to connect to God, ALRA TV. Of course, we run live every single night of the week from 6 p.m. from across the globe, starting with All India Hour, 6 p.m. UK time. And of course, the Daily Prelude Show every day at 9:30 leads up to the main event, 10:30. Sufi Master Younus AlGohar is live presenting the Sufi Online show. And we've had a wonderful weekend of the psychopathy brand new course that Sufi Master has been delivering to us, and lots and lots for us to digest, lots and lots of us to ponder upon. And it was a real huge taster last night about anxiety and other disorders and mental health problems and issues that are encountered by society. And a lot of awareness was raised about it, a lot of questions were raised about it. And then Sufi Master said that tonight we will start to talk about the antidote. We'll start to talk about how to deal with such problems. Because, of course, this is all about building a better society, because it's not just us as an individual that would be affected by these kinds of problems, but then it spreads out into society. And, of course, somebody who has a very serious mental health issues, right up to the very, very serious ones that Sufi Master was discussing yesterday, narcissism, and right up to psychopath kind of league. Of course, what about when they have children? What about when they bring others into this world, or they intermingle with others in society? This is about helping all of us for a better society for everybody. And we thank Sufi Master ever so much for this. Welcome back. Sufi Master Younus AlGohar and all our viewers at ALRA TV. Good to see you. We've missed you on the previous show. Welcome yes, back. I too miss you. And it was wonderful discussion last night. And, yes. We should take on board everything. And these are the times now for us to ask for help and admit what problems we have. What would be the point in saying nothing applies to us? This is not just an awareness course. Sufi Master is not just doing this for the sake of it. It's to help us. And if you don't ask for help, if you're not willing to be helped, then it's going to be useless. So it was a wonderful, just blowing away, really, the myths of lots of these
titles that people put on, Yes. And anxiety, Sufi Master beautifully described to us, and of course gave us reassurance that none of us should really worry about anything. We don't have anything to worry about. Look who we belong to. Absolutely. You see, these are all things when you do not have a proper protection with you, and you feel vulnerable to some situation or something. And obviously, this uncertainty leads you to have or develop these kind of things. Obviously, but once you are protected, once you are sure from your heart, and your heart testifies that yes, protection is with you in the form of your spiritual guide, and the spiritual guide has already enlightened your heart, rendered your heart with the divine, mystical formula, and as a token, Yes. as a token of assurance, you are given this, and then obviously sticking to the advice of your spiritual guide makes you go over the line easily. Yes. So we are very, very much looking forward to this evening's show. Please make sure you are ready. You are punctual for 10:30, because Sufi Master will start on the dot, 10:30, and this is for us. This is for us. And then, of course, that then spreads out into society, because it affects all of us. We're all interacting with each other, aren't we? We're all part of each other's lives. So, of course, if one in the pack is acting in completely bewildering fashion, and the behaviour is not understandable to anybody, we will have some understanding about what the problems are. And, of course, we can offer some support in that as well. Now, there is a beautiful article that I wanted to share with you, just in this kind of vein. It's from the Medium platform, and obviously it's on Younus AlGohar.medium following. So please make sure you are following Sufi Master. And this is a wonderful article which is really going to hit home for us, for what's going on at the moment. Why are we afraid of being exposed? Why are we afraid of being exposed? Question mark. So we have to ask ourselves first, and admit that we do. It's in the nature of the human, isn't it? We want to look good. We want everybody to think good of us, be impressed by us, respect us, and everybody is pretty much happy. And if there is that situation comes where people are going to find out that maybe that's not entirely the truth, we don't want to be exposed. And that was mentioned yesterday about lots of these behaviours. The narcissist will not want everybody to know their real life, what they really are, how they really behave. So the front, for the public, they are very happy. They are enjoying what their partner is doing. It's all pretend. They don't enjoy it at all. But behind closed doors, they are something completely different. And obviously, they don't want to be exposed. So why are we afraid of being exposed? What motivates us to hide our flaws and emotional vulnerabilities from others? So this leads on definitely from what we were discussing about the self-actualization and the fact that you need to find and see those flaws and traits first before you can tackle them. That's the blessing. So what motivates us to hide our flaws and emotional vulnerabilities from others? We live in a society where every single person wants every other person to be perfect. The mentality is, we do not want to see any flaw in you, but we are not bothered about ourselves. When we want others to be flawless and we impose restrictions upon them, then we happen to see flaws in ourselves. We don't want them to be known. Now that is a very, very sharp line, isn't it? We want others to be flawless, we impose restrictions upon them, and we happen to see flaws in ourselves. We don't want them to be known. This is a trait of most of humankind. Yes, absolutely. And this is very much part of our nature, Yes. the dominant nature of lower self, that it wants to do everything bad, but doesn't want to be known as bad. It likes praiseworthiness. It likes people praising it,
but at the same time, it wants to keep doing everything bad. It wants to take all its liberties. But when it comes to others, the very nature, the dominant nature of lower self is such that it makes us, we don't want to see flaws in others, people, those who are around us. And this is where we go, wrong. We keep forgetting our own flaws, and we just are focused on faults and flaws of others. Yes. This is why character doesn't improve, and as a result, society also doesn't improve. So we don't want to expose ourselves to others because we have fear. We have set a standard of perfection, and we want to keep a perfect image in public. But if we do this, obviously, we're not going to be able to change, are we? There'll be no change. We think I have asked everybody else to be perfect. I know I'm not perfect, but if I'm exposed to the public, my good image will be destroyed. I will lose my caliber, and people will think lowly of me. These are the things which actually create a hypocritical image of ourselves in our own hearts. We should forget about what people think of us. We should be really honest with ourselves, our fellow men, and of course to God. If we want to show ourselves as flawless, we should be doing it to show it to God. We shouldn't be bothered showing it to the public. When you know you are accountable to God, not to a man, then you will lose this fear. When you know you are accountable to God, not to man, then you will lose the fear. Deep down, Sufi Master says, deep down in my heart, I believe that I am accountable to my Lord, and my Lord is somebody that I cannot hide anything from. You follow a black letter law in order to maintain a good image in front of people. That is why you begin to have double standards in life. God is the only person who would be and should be interested in seeing you as a flawless person. Even if you have flaws, God will be patient with you, and God will help you to remove flaws from your personality. And it's a huge waste of time and energy, isn't it? We're really trying to impress and make people happy that are never truly going to be happy. We're never going to truly make somebody happy and impressed with us. So why do we fixate on making other humans like us think that we are flawless, think we are worthy of such respect, we are perfect people? And we spend so much time in trying to hide things and show this. What for? Where are we going to take all this? The only the time we should be trying to be flawless and look presentable and look perfect is when we present ourselves to God, not to anybody else. And this is what it will build a hypocritical society. Of course it does, doesn't it? This is everybody being fake, isn't it? It's really a fake world. Absolutely. And you see, by word of mouth, we keep repeating that I am accountable to God, I believe in God, and one day I'll be, my register of deed will be presented. We keep saying such a stuff every now and then on religious basis. But the thing is, this injunction hasn't got to our hearts. Yes. Because somewhere, like down the line, we do reflect that, yes, this thing is going on in me, that by word of mouth I say one thing, but inside my heart I believe quite the opposite. Why this is happening? It is only because that it's the lower self which is dominant, and it doesn't let us to have this faith convey to our hearts, so that heart is 100% sure, and heart is 100% confident that no matter what happens, I'm not going to be accountable before these people. It is my Lord, and I can't hide anything from Him. Yes. So why should I be fearing these people? Obviously. And if I want to be a good person, then I must do it to please my Lord, to be an obedient person in the real sense of the word. But again, this is what is happening with us. Why? Because the lower self is dominant, and you can't set yourself free from the grip
of lower self. It requires a genuine spiritual master, Sufi master. So this is all about us being positive, feeling empowered, good about ourselves, having no fear, being fearless. How do you become fearless? That's when you know that you are accountable to God, not to a man. That is when the fear subsides. So deep down in my heart, Sufi Master says, I believe that I'm accountable to my Lord, and my Lord is somebody that I cannot hide anything from. God is the only person who would be and should be interested in seeing us as a flawless person. Even if we have flaws, God will be patient with you, and God will help you to remove the flaws from your personality. So it's no good hiding it, isn't it? It's like the old expression, isn't it? Brushing the dirt under the carpet. Yeah. It's still going to be there. We're just going to be giving a quick a quick clean, not a deep clean. So we have to make sure that we are accepting our flaws when they are shown to us, not denying them. If we're denying what we're being shown, we are denying God's help, aren't we? We're refusing God's help. So this is the problem I have. I find I'm doing this. I want to change. We ask for help to change, and we, on ourselves, give those efforts as well. So God won't just do it by magic. He will direct you towards the knowledge that will remove your flaws. He will direct you towards a man who will fix your heart, your personality, and your inner and outer person with the help of the inner knowledge. So all these hundreds of thousands of people, you can imagine all being directed to ALRA TV, because at some stage they've asked for help. They've asked that they want to change, they want to find the truth, they want to be connected to God, they want their flaws removed, and God will answer by making sure one evening when they are browsing through the internet, then they've come across YouTube and they start to look for spirituality, ALRA TV will pop up. They will listen to a speech of Sufi Master, and that's it. God's put them on the track. Then it's up to us, isn't it, as an individual, not to deny it, to have that universal acceptance and to say, this is where I want to be, this is where I want to stay, and help ourselves as well. So according to a saying of the Prophet Muhammad, there is a means of cleansing everything. And in order to cleanse your heart, invocation of God's name is highly recommended. Emotions are not always right, and they are not always wrong. Emotions come from your breast, and your breast has 5 souls in it. And if they are not enlightened, your emotions are controlled by the devil. When they are enlightened, your emotions are controlled by God. Once the heart and other souls are enlightened, you will only have pure emotions. When you have pure emotions, you don't need to hide them. Beautiful. 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 And you see how logically, scientifically, yes, Sufi Master Younus AlGohar has put this, that if you want to curb the problem, then go to the root cause. Yes. Like people are concerned in this day and age that air pollution is very much, Yes. And you are very much concerned about the smoke, being emitted by different vehicles. So you don't go to, repair the vehicle. Rather, you attack or you repair the emanating source, where this smoke is coming from. And it is from your engine. If your injectors, if your fuel pump is working properly, and fuel, it is injected in proper quantity, and oxygen, the enough amount of oxygen is there, then it is going to emit less amount of CO2 or carbon monoxide. Yes. So in the same way, these emotions are not bad or not good. The source, the generating source needs to be fixed right. Yes. And that comes from your bosom. And in your bosom, every human individual has been invested with 5 souls. And it is these 5 souls emanating these emotions. Now, if these 5 souls are enlightened and working properly,
obviously you will have good emotions. Yes. But obviously in the absence of enlightenment, all is remaining is darkness, is negativity, is devilish attributes. Yes. So you will have these devilish thoughts because somebody is inducing in you. So you need to curb that root cause. And obviously this requires perfect enlightenment, perfect spiritual guide will make it possible for you. Yes, and as you said, it's all in a sequence. There's a process to this, and it all must come together. It all must gel together. With one aspect of this missing, then we are not going to reach our destination. And of course, if we are always afraid of being exposed, we're always worrying about impressing fellow men, then that is when we develop a hypocrite nature. That's when we start to hide the truths. And then even then, you see, if we start to try to adopt spirituality, we ask him for help, and God then starts to say, okay, I'm going to help and show the flaws, show us like a mirror that we can see what we're doing wrong. We're so used to hiding it, so used to denying it. Even when God shows us, we'll do the same. And we'll be so habitual of thinking that we don't have any issues, we don't have any problems. It's always other people have them, and we always expose other people's problems. And we are going to be in a real pickle. So Sufi Master is helping us through every which means possible, and really tying in nicely about yesterday, as Sufi Master was talking about anxiety and worries. We should always, and of course what we just read now, very much about being positive. And today's release on our YouTube channel is very much about not just being positive, but speaking in a positive manner. So please make sure you have signed in and watched today's video release. Obviously, always leave a comment, like it and share it as well. But learn from it. That's the most important thing. And that is just, it's not just about a self-help empowerment, being positive. It's crucial for us. Our words, my goodness, you never would have realized it until we've heard Sufi Master explain this to us. That we never, obviously, on one hand, don't we? We make a wish, we pray that our prayers will be answered. We hope that God will listen to our requests. And we're happy that God will be always listening when we make a request. But on the other side, the other part, what about if we're saying something negative? We're saying something, we're complaining. There are special moments in a day for those going through enlightenment where God will listen and act on what we are saying through our tongues. Yes. So we have to be very, very careful. Absolutely. Very important video. And Sufi Master has literally blessed us with another golden principle to, yes, to improve our character and the kind of a style that we need to have in our everyday life. And especially when it comes to speaking. As a Sufi, we have been given 3 principles: speak less, eat less, sleep less. And when it comes to speaking, Sufi Master explains beautifully an esoteric, aspect of this. That although religious people, clergymen, also scholars, also they keep, saying such a stuff that whenever you are speaking good things and always praise your Lord, keep praising. But heart is not in this activity. And Sufi Master explains here in this particular discourse that there are special moments of every enlightened person in that during the day. So obviously, whatever you are saying, if you are being irresponsible, if you are saying rubbish things, and this could be your moment of the day, and what is the effect? The net effect is such that during those moments, God makes it come true. So obviously, whenever you want to say something, make sure that you are saying something positive, something good. And obviously this comes because there are people, those who have this habit
of nagging and complaining all the time. They are growling every now and then that, oh, I couldn't get this, I couldn't get that, I'm missing on this, I'm missing on that. Look at that person, he has all this stuff and look at me. But they don't collect what God has already bestowed upon them. They do not make mention of those things. They do not, express their gratitude for the things God has already, given them. And what most of the things are such that we do not deserve to have. But even then, we are always complaining. And regarding this complaining attitude, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has, warned everyone that do not be a complaining person. Always be a grateful, a thankful person to your Lord, because you never know. And it has been seen that it has been noted that people, those who keep complaining, they end up being a hypocrite. Yes. They lose everything, whatever the bounty and blessings God has already bestowed upon their hearts and their souls. They just waste it. So Sufi Master in this particular video explains that there are special moments. Be cautious, be very careful and very responsible, and always say positive things. Have this positive, because, and why not? Because you have been given to have this, belief in you as a token of assurance. Yes. Your heart has been, enlightened. Your heart is activated, and divine, God's name is pounding in your heartbeats, and the advice, from your Sufi Master is with you. Your Sufi Master is with you. You have everything, Anytime if you feel uncertain, if you are feeling that, yes, I don't know what to do, your Sufi Master is there to help you out. So why are you, developing this attitude? So obviously this comes from the lower self, and we need to put a check on it and be very responsible and always be positive and be grateful to His Divine Eminence Sarkar Riaz Gohar Shahi. Think of, Sufi Master Younus AlGohar and his teachings. That's how you should be passing your whole day. Definitely recommended to everybody to watch today's video and to share it as well, because it is very much part of society, this complaining and moaning. And even as Sheikh Tawfiq mentioned, even if you just think of it as a worldly or as human beings moaning to each other, most of the time it's the same kind of thing. And like today, if you happen to be working in the kitchen all day today, what would be the point in going around telling everybody how hot it is? Everybody, it's the same for everybody. We're all working in the same environment. If you keep saying it's so hard, it's very hard, you're just going to make everybody fed up with you, and people aren't going to want to be around you or talk. Because if I start a conversation with this person, they're going to start moaning how hot it is. I'm already feeling hot. I'm trying to ignore how boiling hot it is and get on with my day. And that's all I'm going to hear. That's like human being. Can you imagine God, all the bounty, the benevolence God is giving us every day, and we complain about it? We really have to think about it. We're all habitual of it. It's quite soothing, isn't it? In lots of times, you get a nice bit of sympathy, you get some attention, but we really have to address the situation. I think, number one, nobody else is really interested. Nobody really wants to hear the moans and the complaints. We're going to put people off of us. People won't want to be around us. And we are aspiring Sufis. We want to be people that want us in their company and miss us when we're not there, and think, I wish that person was there. I really miss that person. They're so jolly and happy and helpful. What about if you're known as that one who's always complaining and moaning about everything? So it obviously, number one, is we don't want our complaints and moans to reach God at any stage of the day. But to get in that habit, at least we could start on a day-to-day basis. We're working everybody's in their 50s. Why are we going to start talking about our knees and back? Everybody's going to have who hasn't got a bad back in their 50s? Who hasn't got sore knees at the end of the day when they're in their 50s? So really, what is the point in us saying it? Just get on with it. Good example. What are we going to get from it? This is what we have to ask ourselves on a day-to-day basis, really. And when we do our check and balances, say,
Did I say anything that God would have listened to today and thought, and if God acted upon it, that would be a calamity for me? Phew, very, 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 very serious release today on our YouTube channel. Yes. So please make sure you've watched it, and I'm going to read it again. I'm so thankful that they put subtitles today, beautifully subtitled, and we are very appreciative. Those of us that can't speak Urdu and understand Urdu, very, very appreciative for people who give their time to write such wonderful subtitles. I followed it very, very easily and understood it and enjoyed it. So it's very, very much appreciated. I think we're going to, because it's Sunday, I can't believe how quickly the weeks go, isn't it? It's Sunday today. So we always end on the prayer of forgiveness and gratitude for us. So please show your gratitude and gratefulness today in today's prayer, and please add whatever you want to at the end of it as well. And of course, let's always remember that we never, as those walking on the path of enlightenment, we don't know when our wishes and desires are going to reach God, whether they are negative or positive. So we have to be always, always positive. So Lord, please accept our heartfelt thanks, praise, and immense gratitude for your divine bounty and unlimited mercy that you shower upon us day and night. Our brothers, our hearts all overflowing with gratitude, those hearts were once empty, lost, and dark, now feel so full, so strong, so light. Lord, you transformed our character, amen, our lifestyle, nurtured our physical and spiritual well-being to one of deep love, utter peace, and complete contentment. We cannot express our thanks enough in words. Please allow us to share these blessings we have received to all humanity, to share Goran Jesus' message of love to all four corners of the world. Please strengthen our faith in you and grant us unshakable trust. Amen. Thank you for blessing us with such a beautiful gift as Sufi Master Younus AlGohar. Long may he be amongst us. Amen. Help us support Sufi Master and keep us steadfast on the divine path that leads to our destiny. All that is good, all our achievements are with your blessings and under the guidance of our spiritual guide, Master Younus AlGohar. We offer our eternal thanksgiving. God Jesus, please keep us under your safe wings, here and hereafter. Amen. Thank you so much for joining us for those prayers. Thank you, Sheikh Tanveer, for this evening. And of course, don't forget, it's the Psychopathy Day 2 of Week 2 of this wonderful, wonderful course. So please make sure you're ready. Do not miss a minute. 10:30 on the dot. Be ready. Tell all your friends, families, colleagues, all those who are seeking help, please to watch this and share it. Share it like crazy with people as well. The live stream, that people who are, they're lonesome. They're out there on a Sunday evening, going through their internet, going through YouTube, looking for some inspiration, looking to be part of something. Everybody's at the moment feels detached. They feel that they don't belong to anything. They will listen to these wonderful speeches and courses from Sufi Master, and they will find their destiny. So please, let's all give one beautiful push to ALRA TV tonight and all share the live stream while we are watching. Thank you so much for joining us. Enjoy the rest of the evening. God willing, I will see you tomorrow for Mission Report Monday. Stay safe, stay tuned, and God Hafiz. You are watching ALRA TV.
حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر بس گوہر ہی گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر یا گوہر زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر یا گوہر ورد لب رات دن آپ کا نام ہے یا گوہر یا گوہر یا لکھنے سے عاجز قلم میں کروں کیا رقم تیرے رخسار و لب آبروئے حرم میں کروں کیا رقم کس طرح ہو بیان تیرے ناز و نعم میں کروں کیا رقم کس طرح ہو بیان تیرے ناز و فخر اور ناز ہم کو سکھاتی ہے یہ تیری نسبت گوہر لاکھ ادنا اعلیٰ بناتی ہے یہ تیری نسبت گوہر راہ سیدھی ہر ایک کو دکھاتی ہے یہ تیری نسبت گوہر تیرا دیوانہ ہم کو بناتی ہے یہ تیری نسبت گوہر تیری نسبت گوہر تیری نسبت گوہر تیری الفت ہی بس تیرا انعام ہے یا گوہر یا گوہر تیری الفت بھی ایک تیرا انعام ہے یا گوہر یا گوہر تیری الفت بھی ایک تیرا انعام ہے یا گوہر یا گوہر
عظیم آپ ہیں میرے پیارے گوہر جستجو آرزوئے ندیم آپ ہیں میرے پیارے گوہر میرے پیارے گوہر مجھ کو دنیا عقبا سے کیا کام ہے یا گوہر مجھ کو دنیا عقبا سے کیا کام ہے یا گوہر ہم پروں کو جو سینے لگایا گوہر یہ تیری شان ہے سب کے عیبوں کو تم نے چھپایا گوہر یہ تیری شان ہے درمیان جو ہمارے تو آیا گوہر یہ تیری شان ہے جس طرح خود کو تم نے چھپایا گوہر یہ تیری شان ہے جس طرح تو نے خود کو چھپایا گوہر یہ تیری شان ہے سب پہ احسان تیرا صبح و شام ہے یا گوہر سب پہ احسان تیرا صبح و شام ہے یا گوہر گوہر صاحب مرحبا. السلام علیکم. نمشکار. ست سری اکال. گڈ ایوننگ. Today, we will discuss
the very traits of a narcissist, a psychopath, a sociopath. And these traits are hugely noticeable. Among people who may not be known to others as suffering from these personality disorders. Having read a lot about psychopathy and human behavior, and these psychological problems with people, I have come to know that these are not mental problems. Although the medical scientists call it mental illness. And most probably they say this because they think the entire body is controlled by the brain. Maybe this is why they think it is a mental problem. However, in the light of spirituality, and of course, in the light of what the Quran says about different types of human beings, I conclude that these problems, like being a narcissist, being a sociopath or a psychopath, or somebody who is suffering from schizophrenia, these are not mental issues. It's not a mental illness. Because if you're going to listen to me when very shortly I will put forward before you the hallmark of a narcissist, the trademark of a narcissist behavior, and the very vivid, very noticeable pattern of traits which is almost identical among these people who suffer from these different labels of psychotic behavior. For example, psychopath, sociopath, bipolar, and narcissist. The traits which are found in their behavior are very identical. We're going to study this today. And just to let you know that I have read a lot about lying. And it's a moral kind of thing that we should not lie. Right? We all feel an obligation that for a trustworthy person, it is important that that person should not lie at all. But when it comes to a narcissist,
And when they lie, it's different. Their lying is called pathological lying, if you know what I mean. Pathological lies. Very impulsive. And, a normal person can lie for any reason. Sometimes you lie because you don't want to be exposed. And sometimes you lie because you're afraid something bad will happen if you tell the truth. So there is always a valid, for you, a justifiable reason. Well, I'm not saying it should be justified. Lying should not be justified. You understand what I mean? But it's okay, in certain conditions to lie. I'm not encouraging you to become a liar. Because, sometimes there are circumstances when lying is more appropriate than telling truth. Sometimes. And it's not always about being right and wrong. Sometimes it's about being kind. Sometimes it's not about being right. Sometimes, even if you're not right, you should be kind. Well, I personally think all these individuals who suffer from these problems, they are truly hellbound souls. And this is the reason why they are narcissists. This is the reason why they are sociopath. This is why they are psychopath. Maybe some of you may take yourself as a narcissist, but you are mammothly, hugely mistaken. Because one whose heart has been activated cannot be a narcissist. You can try hard, you can impose narcissism upon you, but you will fail. You will definitely fail. Ask me why. Because His Holiness Sarkar Gohar Shahi said, when the heart is activated with God's name will bring in your heart and character God's characteristics. If you're a miser and your heart is activated with God's name, in no time you'll become a generous person. If you are cruel, after activation of the heart, you will notice a difference. You're not cruel anymore, you're kind. Number 2, according to a hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when one's heart is activated, he is then controlled directly by God. Now, when you are controlled by God, I should have could have used another word instead of control, but I have used this word purposefully.
your heart is controlled by God, which means nothing else will take any effect on your heart. The company you keep, if your heart has been activated, you can live with narcissist people, sociopath, psychopath all your life, but you will take no effect on you. You will take no impression upon you in that filthy company. Because remember when the Quran said God created a majority of human beings for hellfire. That is not my statement, that is not my judgment. It is a divine statement published in Daily Quran. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمِ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Surely I have created the majority of human beings and jinns for hellfire. Okay? Now another thing that the Quran talks about these people who are supposedly hellbound souls, lahum qulubun la yafqahun. Lahum qulub la yafqahun. And God has given them hearts which has this inability to process anything. There is a lack of apprehension. Their hearts are not able to apprehend anything. They are void of any sense. They are senseless. لہم قلوب لا یفقہون. اردو میں کہیں گے کہ جن کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے ان کی کچھ نشانیاں ہیں. اب جیسے کوئی آدمی انگلینڈ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو اور چلا جائے انڈیا اور پاکستان، تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اس کی جو لوگ اگر جانتے ہوں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے بندہ. اس کا لائف سٹائل، جو چیزیں وہاں کے لوگوں کے لیے برانڈڈ ہوں گی اور وہ شو آف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، یہاں سے گیا ہوا بندہ وہ کیجولی استعمال کرے گا، ہے نا. اب دیکھو ہم لوگ یہاں جاتے ہیں، یہاں پر آؤٹ لیٹس ہیں، یہاں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، وہاں آپ چلے جائیں برانڈ ہی برانڈ ہے. ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے اہم برانڈ ہیں دنیا میں. کوئی کیلوین کلائن کا برانڈ ہے، کوئی ٹامی ہلفگر، کوئی ہیوگو باس، کوئی لاکوسٹ. یہ تمام چیز ہم تو جو خرید لیتے ہیں، ہے نا، خرید کے پہن لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے. اب وہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں کوئی دیکھے ارے لاکوسٹ پہنا ہوا ہے اس نے، بڑا مہنگا ہوگا، پہچان لے گا. لیکن مڈل کلاس طبقہ پہچانے گا وہ نہیں کہ آپ جھاپڑ پٹی میں چلے جائیں، ہیوگو باس کا کوٹ پہن کے آپ جھاپڑ پٹی میں چلے جائیں تو وہاں ابھی جھاپڑ پٹی ممبئی میں جو ہے نا، ممبئی کا جو پرانا ایئرپورٹ تھا اس کے پیچھے کا جتنا بھی علاقہ ہے سانتا کروز تک کا،
وہ سارا جھاڑ پٹی پر مشتمل ہے. وہی جس کو ہم کہتے ہیں نا سلمز آف ممبئی. وہ ایک فلم بھی آئی تھی نا, کیا تھی وہ؟ سلم ڈاگ ملینئر. یہ گلی کا کتا کروڑ پتی بن گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی آدمی پہچان لیتا ہے. اب دیکھو ایک عجیب و غریب بات میرے ساتھ کبھی کبھی ہوتی ہے. جب میں دن میں جب یہاں سے جاتا ہوں فاؤنٹن ہیتھ, تو میں پیدل چلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیدل چلتا ہوں. سیدھا جاتا ہوں گرین لین کی طرف, پھر وہاں سے رائٹ لے کے حافظ فرید صاحب کے گھر کو سلامی حاضری دیتے ہوئے فاتحہ خوانی کر کے مزار پہ حاضری دیتے ہوئے پھر میں اندر چلا جاتا ہوں نوربری پارک. تو اب وہ چونکہ مجھے گاڑی چلانے کی عادت ہو گئی ہے نا, تو سامنے سے گاڑی آ بھی رہی ہو تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں گاڑی والوں کو کہتا ہوں چلو, حالانکہ میں پیدل ہوں. وہ گاڑی گزرتی ہے نا گلی کے نکڑ پر, اگر میں جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں, وہ سوچتے ہوں گے یار یہ کیوں کر رہا ہے ایسے. میں یہی سمجھتا کہ میں ابھی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. کچھ چیزیں, اب یہ چیز کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی میں جو ہے زیادہ سفر کرتا ہے, اس لیے یہ اس کو عادت پڑ گئی ہے. اس کے علاوہ اب چونکہ میں ریگولرلی کئی مہینے ہو گئے اب روزانہ یہ واک کرتے ہوئے اس روڈ پر, تو جتنے بھی وہاں پر تھکے ہوئے بوڑھے, کسی کے اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے کڈنی میں, کسی کے اسٹون میں, کسی کی تشریف میں, سب وہاں پر پیدل چل رہے ہوتے. اب دعا سلام ہو گئی ہے, اب لوگ پہچاننے لگ گئے ہیں, اور بھائی کیا حال چال ہے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ارے بہت زیادہ, ارے بھائی نہ لینا ایک نہ دینا, لوگ ایسے پہچانے. یعنی واک کرنے سے فرینڈ شپ ہو گئی یہاں سے لے کر وہاں تک. اور پھر میں بڑا وہ بھی ہوں, اپنی انوائرمنٹ میں جو ہے کانشیس لیول جو ہے میرا بہت ہائی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. یعنی اگر میں یہاں سے جا رہا ہوں, یہ میں ایک ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو بات, اگر میں یہاں سے نکلا ہوں جا رہا ہوں, حلوہ پوری ہاؤس سے نکلا اور پھر میں چلا گیا گرین لین تک, تو یہاں پر کتنی گاڑیاں الٹے ہاتھ پر کھڑی تھیں, کون سی برانڈ کی تھیں, ٹویوٹا تھی, مرسیڈیز تھی, بی ایم تھی, اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں پارک کی تھی گاڑی, آنے جانے والی گاڑیوں میں سے کتنی مرسیڈیز گزری ہیں, کتنی ٹویوٹا, کتنی ہونڈا گزری ہیں. یہ سب میرے مائنڈ میں فریم آتا رہتا ہے, سب چلتا رہتا ہوں. چلے جا رہے ہیں پیدل, کم سے کم روزانہ 4 مائل کا میرا چکر ہوتا ہے کم و بیش. تو یہ چیزیں کچھ جو ہے نا انسان نوٹس کرتا ہے, سمجھے آپ, نوٹس کرتا ہے. تو اسی طرح وہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ گزر رہا ہے, روز گزرتا ہے, سکھ ہے لیکن داڑھی واڑی نہیں ہے, مونا سکھ ہے, تو بڑے آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو ایک دن میں نے اس کو روک لیا, میں نے کہا کہ آپ روزانہ یہاں پر واک کرتے ہیں؟ روزانہ؟ ہاں, میں دیکھتا ہوں آپ کو, آپ روزانہ یہاں واک کرتے ہیں, اور آپ کی عمر سے لگ رہا ہے کہ آپ کو واک کرنی پڑ رہی ہے, ورنہ آپ کا جی نہیں چاہتا واک کرنے کو. صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا, اب وہ کیسے لگتا ہے کہ آدمی ڈھیلے قدموں سے چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو واک کرنی پڑ رہی ہے, شوق نہیں ہے اسے واک کا. اب کرنی پڑ رہی ہے تو کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اب بیوی تو ڈنڈا لے کے نہیں سر پر کھڑی ہوگی کہ واک کرو, وہ تو کچھ اور ہی کہتی ہے. تو کوئی یعنی فزیکل ایلمنٹ ہوگا, کوئی بیماری ہوگی.
तो ये मैंने उसको कहा, कहने लगा जी ये बात तो सही है, मेरे जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा है वॉक करनी है। मैंने कहा कि जो डॉक्टर ने कहा है आप उस पर अमल कहाँ कर रहे हैं? इस तरह लड़खड़ाते मैया मैया चलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम 2.25 से 3 माइल पर आवर की रफ्तार से चलेंगे तो फिर आपको इस वॉक का फायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो लोगों की चाल देख के, लोगों के वॉक करने का अंदाज देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये क्यों वॉक कर रहा है। अगर आप जा रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, है ना, और आपको पता ही नहीं है कि इधर कौन सी गाड़ी खड़ी थी, इधर कौन सी गाड़ी खड़ी थी, सामने से कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, तो फिर आपको जीने का कोई हक नहीं। सही कह रहा हूं मैं? भाई आप जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके बराबर से कौन गुजरा है, आपके दाएं कौन चल रहा है, आपके बाएं कौन चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, अगर आप इतनी बेखबरी से चल रहे हैं तो मारे जाएंगे किसी दिन। So, I will tell you the traits which are must-have traits in all these individuals who suffer from these issues like narcissist, sociopath, psychopath. I've got a lot of books on this subject now, but in every single book, the individuals who gave references about their argument, all references came from this book. It reminds me of a Pakistani song. जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। Now, I would like to give you factor structure. Factor structure. If you take a picture of this neatly, stay there. Picture of this and put it there. Picture of this. It's important. Hasib? Yeah. Let's start with Brother Steve. है क्या ये? शुगर फ्री केक है? हाँ? शुगर फ्री है? अच्छा, कम है। इटली का है, न जाने क्या लिखा हुआ है, ट्रांसितो फ्रागोला।
free from taste. I have something to share with everybody today. I would like to appoint Tausif Irfan as MFI Canada President. Did you hear that? Do you agree? Tausif Irfan Sahab as MFI Canada President. آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. Now, so the factor structure falls in 4 categories. Okay? So factor number 1 is interpersonal. Interpersonal. The second phase of this interpersonal is affective. And factor number 2, lifestyle. And the other one is antisocial. These are the traits. Now, if any one of you have any doubt about yourself, then consult with this chart. It's authentic. I have studied it. Because maybe some of you might think that you have some ingredients of these issues. Like you may think, oh, you're a sociopath, you're a psychopath, or you're a narcissist. You know, it's very easy for you lots to have this kind of waswasas. Because Shaitan is after you. Maybe in 5-10 seconds, he will tell you you're a narcissist. And you will believe that. And you'll stay home forever. No. Okay, interpersonal. Now, the traits. Yeah? Charming. Remember, maybe yesterday I said, a narcissist is very famous and very charming to outside people. Very charming. The nicest on earth. Always smiling, always chirpy, very generous. Yeah, very generous. Very generous. How generous? You know, in order to impress somebody, like how generous they are, they can bring their friends to Karachi cuisine and say, bring this, bring that, bring it, and I will pay, okay? 10 dishes. Wow. This person is very generous. But the friend doesn't know.
that this person is not paying for this. Because the guy who owns the restaurant is related to him and very kind. I will not say no. Very generous. When somebody is in need and somebody needs 10 pounds, they will say, "Oh, you're in need. Wow. Why didn't you tell me? Okay, stay there. I'm sending you 200 pounds. All right. And then, where is Younus? Call him. I need 200 pounds. Okay, here you go. Go take it to her. Generous, charming. Because this is not coming out of your pocket. This is the kind of charm they have. Superficial charm. What is it? Glibness. What is glibness? When you speak without thinking, whatever comes in your mouth, you say it. You don't care. What you're saying is going to hurt a lot of people. You don't care about that. You're so insensitive. Being blunt has a positive connotation, but you can consider negative connotation of being blunt. Bold in a negative way. وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا بے مروت, بے دید, بے مروت. When you have no respect for humanity, you just say anything bad. You don't even realize it. This is being glib, right? For example, you're sitting with a 3-year-old daughter. You're sitting with a 3-year-old daughter, and you're telling, you're speaking in front of the daughter. Oh, you know that woman, she slept with a boyfriend, they had sex, and as a result of this child was born. You speak like that in front of a 3-year-old kid. Because you're a glib. You have no respect for anybody. But then again, this is coming from your destiny, from your fate. Because remember, those who were created for hellfire, they were given hearts without senses. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ. ان کے پاس قلب ہیں, دل ہیں, لیکن ان میں کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ, کہ ان کو دل تو دیے ہیں لیکن ان دلوں میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. Number 2, grandiose, شان, آن, بان. Lifestyle, lavish lifestyle, that is grandiose. Grandiose, luxurious, lavish lifestyle at the expense of others. Right? When you are with me and I am supposed to buy a car for you, you want to drive a Rolls Royce. But when you are on your own,
You want to buy a Ford Fiesta. That is the level of your grandeur at the expense of others. Self-worth. Self-worth. When you give too much significance to your own self, when you hold yourself in the highest possible esteem, ہمارے پاس ایک بندہ رہا 14, 15, 16 سال. جس گھر میں رہا اس کی ہر گھر کی یعنی ذرے ذرے پر تنقید، یہ ایسا ہے، یہ بھکاریوں جیسا ہے، یہ ویسا ہے. اور جب ہم نے ان کے گھر جا کے دیکھا تو ان کے کموڈ کے اوپر جو ہے کور تک نہیں تھا. 20 سال پرانا رگ ہے جس کے اوپر چلیں تو دھول اڑتی ہے. نلکا کھولیں تو نلکا نہیں کھلتا، پانی بہہ رہا ہے. دروازے کی کنڈی نہیں ہے، آپ ہگ رہے ہیں بیٹھ کے، پورا گھر دیکھ رہا ہے. لیکن جب کسی اور کے ایکسپینس پر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے ہم تو بلینئر گھرانے سے آئے ہیں، گرینڈیوس، بڑی آن اور شان کا مظاہرہ ہوگا، لیکن جیب خالی ہے آپ کی، اور دل اس سے زیادہ خالی ہے کہ جو تمہارے نخرے برداشت کرے، تم اس کو شکریہ کہنے کے بجائے اس کی کمر میں خنجر گھونپو. یہ ہے شیطانی کردار، یہ ہے ابلیسی کردار. Sense of self-worth. What is sense of self-worth? When you think you're the best, where is it coming from? Huge ego. But mind you, it's not just an issue of ego. A narcissist has a different type of ego. Their ego is delusional. How? For example, a normal person has ego. Oh, I have a Mercedes, I have this, I have that. And this is why you have ego, right? You're too arrogant because of what you have in your possession. But a narcissist has a delusional ego. For example, a narcissist in its mind will place itself or oneself in place of a British royalty. Like I'm the queen. I own the entire country. I have big palaces. I'm billionaire. I have this. I have that. So this is a different ego. You develop an ego that doesn't belong to you and your lifestyle. For example, you live in Thornton Heath, but somehow or other, you perceive that you're living in, St. James Palace or Windsor Castle, as if you have come from Windsor Castle. That type of attitude. And when it comes to, criticizing others, you look at the British royalty and say, look, she doesn't even know how to put on sandals. My foot.
Look at me. This is royalty. So this is sense of self-worth. मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं एक पंजाबी में मिसाल देता हूं. उनका हाल ये है, मैं बड़ी माजरत कर लेता हूं पहले, जैसे बेल बिफोर अरेस्ट होता है ना, तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूं, बुरा मानने से पहले माफ कर दें. इनका हाल ये होता है, जिस पंजाबी में एक मिसाल मुझे बार बार सिखाई आजम भाई ने, कि इनका हाल ये है कि बुंड च गू नहीं ते कावां नूं सहता. नहीं, ये मैंने एक मिसाल दी है. अब देखो, आप इसको बुंड को इतना ज्यादा ऑफेंसिव ना लेना. अगर इतना ज्यादा ऑफेंसिव है तो काट के फेंक दो. आप अगर समझते हैं अरे ये तो बहुत ऑफेंसिव हो गया भाई, तो काट के फेंक दो. क्यों साथ साथ लिए घूम रहे हो हर जगह. अच्छा, इसका एक शरीफ वर्जन भी है जो कि उर्दू में है. जाहिर है उर्दू में ही होगा. ये जो होता है ना, कॉर्न ऑन द कॉब, जिसको हम उर्दू में कहते हैं भुट्टा, हाँ भुट्टे कह लो, तो उसके अंदर कौन लगे होते हैं. तो पहले जमाने में किसी के पास होता था तो वो जो है जाते थे किसी नाई के पास जो रोटी वोटी लगाते हैं तंदूर में, उनके पास जाके बुनवाने के लिए जाते थे. उसके ऊपर एक मिसाल है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने. वही वाली बात हो गई. यही इनका हाल है. द सेम प्रॉब्लम इज विद देम. Sense of self-worth. Right? Now, pathological lying. Now, pathological lying is a problem, isn't it? What are the signs of pathological lying? Some of the symptoms of a pathological liar are they lie to gain something. Normal people lie to hide something. Now, initially, they do not plan to lie. But when they have happened to do something nasty and, people want to know the truth, so in order to hide what they have done, they need to lie to cover it up. So that is unplanned lie. But they plan to lie. So it is clear that they are conspirators. They conspire. They fabricate a conspiracy. They make conspiracies. Do you get me? Some of the okay. They lie to gain something. They exaggerate things. For example, they're walking by you and their clothes are brushing with your clothes while you were walking. They will exaggerate it to a degree where they will say, he kicked me. He was swearing at me. He was doing this to me. He was doing this to me. Did you see?
No, I didn't see. Yeah, you never say yes. Yeah, I know. Then that topic is gone and you're after me. So they lie to gain something. If you think you're a narcissist, you live in fool's paradise. You don't know what a narcissist is. You're a sane person. And they have a mask of sanity on them. They have a mask of sanity on them. They're extra nice to others so they can hide who they are. So they lie to gain something. They exaggerate things. They keep on changing their stories. They keep on changing their stories. And if somebody is standing there and there is not enough space for another person to go by, they will definitely go through that area so that they can create a problem. When they will walk, they will not take it into account that somebody is already standing there. There is not enough space. They will keep walking and bumped into the guys standing there, or they think, let's just walk. When I won't stop, he will move to a side. They don't like to say please or excuse me or thank you. Even if they say thank you, you know how they say thank you? Thank you. Thank you. Please. I mean, they say please, but it's like they're saying, oh, you fucking shit. You motherfucker. They will say please, but that's what they mean. Please. Thank you. Excuse me. Wow. Wow. You know, these words, I can't use these words anymore. If I want to say please, it reminds me of that situation. Please? Thank you. I don't even want to say thank you because they have lost their positive connotation. Did you get me? So they keep on changing their stories. For example, they were just going by something and somebody was so close to them. So instantly they will create a story. And when they go home, they will change the story. You know, he had already been planning. He wanted to kill me. He wanted to do this to me. How do you know? I know. You don't believe me? I know this. You never believe me. You think I'm a liar. Do you think I'm this? I'm that. Forgive me. It's not a laughing matter. It's not a laughing matter. पंजाबी में कहते हैं रा पे जाने या वाह पे जाने. So they keep on changing their stories, and they live in a false sense of reality. They live. Is it boring? It's not boring, right? Tell me it's not. I knew it. They live in a false sense of reality. If confronted, mazete maya hun aange. If confronted, और अगर आपने confrontation की उनसे,
they act defensive and never admit that they are liars. They go defensive, but they never admit they are liars. Lastly, they hold no value for truth. That's nail in the coffin. They hold no value for truth. सच क्या है? उसकी कोई अहमियत नहीं है उनकी नजर में, क्योंकि उन्होंने अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी कहानी बनानी है। और आप ये कहें भाई सच को देखो, क्यों देखें वो सच को? सच की अहमियत नहीं है, उस चीज की अहमियत है जिस कहानी से उनकी जेब भर जाए, जिस कहानी से उनके नफ्स को, अनानियत को चैन मिल जाए, वो काम करेंगे। मेरा एक नार्सिसिस्ट से पाला पड़ा, उसने मुझे क्या कहा, जो मैं कहता हूं वो करो, वरना मैं कमीज फाड़ के अभी पुलिस को बुलाऊं और कहूंगी किसने रेप करने की कोशिश की है मुझे। समझे? खुदा से डरो, मैंने कहा। खुदा को खौफ नहीं है, खुदा से डरो, जो मैंने कहा है वो करो। यह है कि उनकी नजर में सच की, हक की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक सच्चाई है, जो भी करना पड़े उन्हें वो करें और उनका मकसद हासिल हो जाए, बस वही सच है। और इस दौरान वो अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं झूठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठा पढ़ लेंगे, कुरान की कसम उठा लेंगे, औलाद की कसम उठा लेंगे। आपने देखा होगा उन अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, उनको भी पता है कि इसने देखा है मैंने क्या किया है, उसके बावजूद कलमे की कसम उठा लेंगे। False sense of reality. This is called false sense of reality. What happens when a narcissist knows you figured them out? Brother Steve? What happens when a narcissist knows you figured them out? अगर वो नार्सिसिस्ट को पता चल जाए कि तुम भांप गए हो वो कौन है, तो फिर क्या होगा? When a narcissist is exposed, or when the narcissist knows you have figured him out, they will never admit the truth, even if it is staring them in the face. जो मैंने अभी कहा था। They'll never admit. A narcissist would lay several false accusations and try to make him right. A narcissist will lay several false accusations and try to make him right. They will say things you didn't utter. Honestly. They will say things you did never say. तुमने ये कहा था. When? When did I say that? You said it. I swear to God. I swear to my son. I swear to Quran. I swear to Bible. May I die like a kafir if I swear. Okay, you may be right, but I didn't say it. You did. So many people heard it. Murza, did you hear that? I don't know. Did you hear that? Yes, you did. Yes, you did. Yeah? No, I didn't. See, everybody is defending him. This is how
This is how dangerous they are. Direct enemies of God, of the truth. Totally opposite to what Quran and Bible teaches us. What a big wow to God who created such filth. A big wow to God who had come up with a script of a character like this. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. तुमको देख के ये आयत याद आती है. They will say things you didn't utter and misinterpret all your intentions. For example, if I'm going to the toilet, they will say, I know why you're going to the toilet. Okay, tell me. I mean, genuinely you will say, I'm going to the toilet to pee or poo. Yeah? And in your innocent mind, you will think, what else will you go to a toilet for? Right? But they will tell you, they will misinterpret your intention. They will say, I know why you're going to the toilet. Why? So that you can masturbate. What? Fucking shit. I'm going to the toilet to pee. No. You're going to the toilet to masturbate. And how do you know that? I know what is in your heart. Wow. Now, how to know if a narcissist is finished with you, is done with you? How to know that their hopes have died down? And, how to know that a narcissist thinks that they cannot control you anymore? What happens then? When a narcissist is convinced that they are done with you. Do you understand what I mean? They show no emotion to you. No emotion. They criticize you constantly. Constantly criticize you. Constantly. You are this, you are that, you are this, you are that, you did this, you did that. And they're never tired. They're never tired of doing that. They can do it for 24 hours. They have so much energy to do that. They can scream on top of their voice non-stop. They don't get tired. So they criticize you constantly. They blame you for everything. This is their trademark. Blame game. They give you a guilt trip. They will make you feel like a criminal. They want to make you feel bad for every right thing you have done for them. They give you guilt trip. And you're always there to give clarification of everything you do. For example, you're with them at home
right? You become so defensive because you're tired of their stories. You're tired of their accusations, allegations, right? So you become defensive. If you want to use the toilet, you tell them, I'm going to the toilet, okay? And the moment you come back, you need to tell them, I'm back. For example, if you were in the toilet, and then after the toilet, you went into the kitchen and you stood there for 1.5 minutes, you were drinking water, and then you came back to the other room, they would say, oh, you spent too much time in the toilet. What were you doing? No, after the toilet, I went to the kitchen and drank water. I don't believe you. This is how your life becomes hell. Do you understand that? You don't. It's very easy for a lot of people to say a narcissist. But you don't know what a narcissist is. You're lucky. You have not got to deal with such a filth on earth. You're lucky. So they blame you for everything. And then they're always irritated and angry. Always irritated and angry. Screaming, shouting, throwing stuff, throwing glasses, plates, crockery in the kitchen, screaming on top of their voice. And in the middle of all this, their phone rings, and on the other side, there is a person who really doesn't know them. A friend from outside, or their family member. Right there and then, their mood will change. Hello, how are you? Oh, it's been, oh my gosh, we were just talking about you. Hi. Oh, you coming over? Oh, wow. Oh, very nice. When are you coming? I'll send somebody to pick you up. Yeah. Okay. Love you. Then start again. This is a curse on two legs. This is the reason why everybody in the business, every single expert in this field, they give you only one advice. Run as far and as fast as humanly can. You don't want to be around them. No connection. No interaction. This is a narcissist. They pick fights over trivial things. छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देना. They pick fights on trivial things. For example, if they asked you, if they said,
It's very hot. It must be 30 Celsius today. And you say, well, let me check. Oh no, it's 21 and it's windy outside. That's enough. You always reject me. I knew it. I knew it. You look for excuses to reject me. I knew it. What happened? When did I reject you? You just said it's not hot. You just said it's 20 degrees. Just because I said 30 degrees, you had to reject me. No, I didn't reject you. I just said what the weather forecast is. Look, it's 22. I don't want to see it. How do you live with such bitches? You can't. They're not psychos. They're not mental ill. They're not mentally ill. They are hell-bound souls. They're hell-bound souls. They cannot change. This is in their nature. This is in their fucking nature. To be insensitive, to be unreasonable, to be a dedicated liar, deceitful, impressionist. This is their fate. They will not change. Now, number 4 is parasitic. It comes from parasite. Parasitic lifestyle. This is very, very important. Parasitic lifestyle. I wasn't done with the other one. I'm sorry. Oh. So they pick fights over trivial things, and then they take advantage of you. They use you. And this is the only form of love they know for you. Use me. You can find some trash cans, trash bins outside. In some of these trash bins, you will see use me. This is what they think of you. They'll use you. They take advantage of you. They withhold physical affection. They withhold physical affection. And they accuse you of cheating. They will not come near you physically, right? Even if you're sexually attracted to them, like you're a husband and wife, one of you is a narcissist, they will withhold physical affection. They will not let you come near them. And when it happens, they will accuse you of cheating. Oh, yeah, you're sleeping around here and there. This is why you don't come near me. What is a parasitic person? This word has come from
word parasite. Parasite is like a what do you call it? Butterfly. It's from the same family. Parasite. You know why you have malaria? Because there is a parasite that comes and injects its venom in your body, and this is how you get malaria. So it's a parasital disease. कोई मक्खी वक्खी जैसे डेंगी फीवर, उसमें बहुत सारे मच्छर वच्छर इधर से आ जाते हैं ना, मॉस्किटोज. सो ये मॉस्किटो के फैमिली से है. अ पैरासाइट इज फ्रॉम अ मॉस्किटो फैमिली. So what they do is, the parasites, they fly from one flower to another. So if you spoke King's English and you would find a woman who sells her body, you would not call her a prostitute, you would call her a parasite in good English. Because of their, jumping from one flower to another. A butterfly. In good English, some people will use butterfly for a prostitute. In England, English is a problem, not in America. In America, there is no standard of English. In America, there is no standard of English. But in England, there are different levels of the language. You have non-standard English, then you have substandard English, then you have standard English, right? It's like a ladder of excellence. And then you have Queen's English, and then you have King's English. Okay? In England, you are known by the type of English you speak. Okay? The type of English you speak. And there are many different accents in England. Like our gentleman from the north. And Rafaqat also. They speak in a very weird way. I'm coming up. Coming up. I'm not making fun of them. I mean, this is how they speak. So there's nothing wrong with that. It's just that, you live in an area where people have a very subtle. It's pretty colloquial, right? Now you have Cockney English, where people will eat up words, many different words, they'll eat it up. If you go to Hounslow, they speak quite different English. In Hounslow, Middlesex area. You go to Manchester, they have their own standard of English. The way they speak is different. So every 40 miles, the accent will change. Yeah. But you are known by the type of English you speak in England. A white man, an educationist, will instantly figure you out and your educational background. The moment you open your fucking mouth and you speak. For example, a lot of these teenagers in our area, like these Furqan and what's his name, Saif,
and Andy and Faz and these, their English, oh, disappointing. When they speak, they tell you, we come from a deranged society. Deranged society. A lot of slang words, new locally coined words, pretty locally coined. I don't like it. But if you, and then there is one accent which is a sign that you are an educated person, and that is called RP accent. RP accent is a necessity for anybody who wants to be a newscaster on either Sky Television or ITV or Channel 4 or BBC. You have to have an RP accent, which is received pronunciation. What is it called? Received pronunciation. If you listen to LBC, you'll find out what RP accent is. The way they speak, that is RP accent. Anybody as a newscaster on BBC or Sky News, ITV, they all have to have an RP accent. This is why you will never hear any accent, local accent. Either you are in Manchester or in somewhere in Yorkshire, a newscaster will not say he was coming up. He won't say it. Even if the guy is in Manchester, in BBC Manchester, they won't use this. So you are known by the standard of language that you speak. So in good English, a parasite is one. I'm spending so much time on explaining this word because there is a significance attached to it. A parasite can have a lot of different meanings, different shadows of meaning. But the principal meaning of a parasite, when it's used as a metaphor, it donates prostitution. Now, parasitic lifestyle. Parasitic lifestyle, one meaning of parasitic lifestyle is that somebody who sells their body, and as a result of this, they make a lot of money. Now, since they make a lot of money every day, so their lifestyle is lavish. Number two, that's not it. Number two, because of your business being a parasite, you have to show off. That grandiose will come in place. You have to carry a wonderful mobile, everything that you carry is branded, and your walk is sophisticated and everything. So parasitic lifestyle, bear in mind. Now, a person who receives support, advantage, or the like from another or others without giving any useful or proper return, as one who lives on the hospitality of others, that is parasitic lifestyle. They will live a very lavish, luxurious lifestyle, but at the expense of others. Right? They will keep using that man, keep taking advantage of that man, and living on his expenses, treating him like shit. And in front of others, they claim, look, they're billionaires. This is parasitic lifestyle. They will receive support, advantage, and the like, but they will not give you anything in return, for except
false accusations, allegations. Right? Okay. Manipulation for personal gain. I do not know how on earth all these individuals, all these psychopaths and narcissists, all the traits they have are identical, and all of them have expertise in all these fields like manipulation, gaslighting, pathological lies, and they do it so convincingly, systematically. They plan everything. They can manipulate a child, they can manipulate an adult, they can play around, create stories, and things that they will tell you will appear to be truthful. And the moment they are exposed, they will play a victim card. I'm the victim. Manipulation. Can I ask Brother Steve to tell us what manipulation is? What do you understand by manipulation? Then we'll jump to Nasir. Definitely say manipulation, like definitely the trend word, they use gaslighting as well. It's trying to convince somebody through lies, through false information, Stories. making up stories, to try and bend them to the ways you want, the way you want them to be, to give you what they want. And exactly the same as we just heard, that there's a difference between lying. If people do lie that will come spontaneously at times. This is not a normal kind of lie, but it's more or less accepted, that you will not want to hurt somebody, you will want to soothe somebody, you don't want to give somebody pain, so you may tell them a lie. But on the other hand, those that have these evil qualities about them, they will plan the lie, it will be for their benefit, something for them. So I think exactly the same way in the manipulation, that whereas you can, and sometimes you can want to, by helping somebody, you will want to convince them to do something, to change their ways, for their good. You know, that's convincing, is it? That's help, that's support, that's wanting to change somebody because what you've learnt and it's helped you, and you want to help them. That's a completely different story. You cannot call that the same manipulation as wanting something for you. You want them to change for you, so it benefits you. And that's what is going on. And it's incredible, as we mentioned yesterday, that isn't it funny that they know all of these, the system that they have in place is like a guidebook, isn't it? Yeah. It's like a guidebook that they have. Where does it come from? They've been trained by the same teacher. It's not in the mind, right? Is it? It's not in the mind. It's not mental health. No, it's not. At all. No. Cannot be. No. So the ones that are highly educated, the ones that are never been to school, the ones can't even articulate, can't even do their shoelaces up in the morning. Unfortunately, we have both examples. They can do that. One is educated, right. The other one didn't go to school, and same mental approach. So it isn't, it can't be. It's impossible that it is mental. Yeah. Yeah. That's the proof. Exactly as you said, it's all to do with the evilness, who's controlling them, and a curse, nothing but a curse on them. That was incredible. Yes, that's what my belief of manipulation is
in that way, it's always for bad. It's always for your self-interest. It's never to help another person, because you don't have any feelings for other people. You don't have any compassion for others. So it's just me, me, me. Yeah. I want to change you, your person, the way you are, the way you think. I don't want you to be with your family, your friends. I just want you around me, for me. Yeah. And that's it. And that's evil that goes. I think, where does it come from? It's incredible. Yeah. So, okay. So we have another effective point on them. Lack of remorse of guilt. They will destroy your life. They will do anything silly or nasty which will result in a great loss to you. yes. But they will not have any remorse of guilt. They will definitely put the blame on you. It's because of you. Do you lack remorse of guilt? No, I don't. You're fine. Oh, yes. No, I don't have that problem. Thank God. Yes. Callous. 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 No empathy. Like, they will hurt you and they will not even realize that you're in pain. They will step on your heart and run over you, and they will not feel the pain. They will do anything to get what they want to get. And while they're doing it, they can do anything. Anything. They can destroy anybody. They can hurt and harm anybody. And if you tell them, look what you have done to me. What? Not because of me, because of your own filthy nature. You've been doing this, you've been doing that. I'm not responsible for anything. This is what they do. Insensitive. They have no empathy. No empathy. Anything they will do which will apparently look good, there is an agenda behind it. If they appear to do something good, it will look like it's good, but there is a reason behind it. Something of their own interest. Failure to accept responsibility. They cannot accept responsibility of anything. That's the problem with them. I'm okay, it's not because of me. They take no responsibility of anything whatsoever. Now, this is very important. No realistic long-term goals. No realistic long-term goals. Like, I should stay here until I become this or become that. No long-term goal. Realistically. That's very important. ये स्मेल कैसी है?
lack of remorse, shallow affect. If they murder somebody and people have seen them doing it, even then they do not admit it. And they're so clever, they will get away with this. The way they are clever is not normal. A normal human being cannot be that clever and cunning. This is why I am convinced that they are hellbound souls. جس طرح کی چالاکی ان کے اندر ہوتی ہے، جو تیز و ترار یہ جو ہوتے ہیں، شیطانی جو ہے ان کا دماغ ہوتا ہے الٹے کاموں میں، ایسے ان کو جو ہے ایسی کہانیاں بنانی آتی ہیں، ایسی حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے نہیں یار یہ انسان کا کام نہیں ہے، انسان کا کام نہیں ہے، ابلیس۔ We'll study more. ابھی ہم ندیم بھائی سے ایک نعت شریف سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر توصیف بھائی سے بات ہو گئی؟ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے جس کو محبوب خدا جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے اور وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں ہم غم عشق نبی میں
سر اپنا جھکا لیتے ہیں پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہے تو تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کرم ہے ان کا یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کرم ہے ان کا ذکر سرکار سے سینوں کو سجا لیتے ہیں ذکر سرکار سے سینوں کو سجا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں
बहुत खूब. करम नवाजी से. I'm going to carry on with what we were discussing earlier. And then I will discuss with you something important from this book. How to know your mind and how it works. So you will learn to deal with people. Sometimes we do not know the type of people that we are engaged with. We don't understand them, and we, underestimate them. Because everybody has a different nature. So we're going to know a lot about nature of different people. And I'm going to come to this. But before we touch upon this subject, we would like to go through the previous prolonged subject of parasite lifestyle. So the checklist is that a narcissist will have glib and superficial charm, the tendency to be smooth, engaging, charming, slick, and verbally facile. Psychopathic charm is not in the least shy, self-conscious, or afraid to say anything. A psychopath never gets tongue-tied. They have freed themselves from the social conventions about taking turns in talking, for example. It looks familiar. Grandiose, self-worth. A grossly inflated view of one's abilities and self-worth. Some people give too much importance to themselves. And in order to give themselves an importance, they give importance to everything that belongs to them. For example, their country, their nation, their city, their house, the bed they sleep in. Everything. Honestly, if you tell them the best donkeys are from Libya, they will tell you, no, they're from my country. Isn't that funny, Brother Steve? But this is what it is. But the way you were looking at her was like, does she do that? I thought maybe she says, oh, if you haven't eaten kunna paya from my city, Lahore, you have not tried it anywhere. जिन्हें लाहौर नहीं तके और जमिया ही नहीं, भाई लाहौर को देखे बगैर आदमी कैसे पैदा हो सकता है? अब ये अलग बात है कि आपको पता नहीं लाहौर किसे कहते हैं. Okay, a grossly inflated view of one's abilities and self-worth. Self-assured, opinionated, cocky. Psychopaths are arrogant people who believe they are superior human beings. Right? Need for stimulation. That is bloody so true. In order to keep them engaged in something, you need to create some drama
they need some stimulant. So need for stimulation or proneness to boredom. Otherwise, they will get bored. You're sitting with them and, they're quiet. If you want to cheer them up, tell them somebody broke his leg. Oh, wow. Oh, wow. I cursed him yesterday. That's why he broke his leg. An excessive need for novel, thrilling, and exciting stimulation, taking chances and doing things that are risky. Psychopaths often have low self-discipline in carrying tasks through to completion because they get bored easily. They fail to work at the same job for any length of time, for example, or to finish tasks that they consider dull or routine. That is true. وہ پھنس گیا بیچارہ وہ یوکو. Pathological lying can be moderate or high. In moderate form, they will be shrewd, crafty, cunning, sly, and clever. In extreme form, they will be deceptive, deceitful, underhanded, unscrupulous, manipulative, and dishonest. Manipulativeness, the use of deceit and deception to cheat, con, or defraud others for personal gain. Distinguished from item number 4, pathological lying, in the degree to which exploitation and callous ruthlessness is present, as reflected in a lack of concern for the feelings and suffering of one's victim. Lack of remorse or guilt, a lack of feelings or concern for the losses, pain, and suffering of victims, a tendency to be unconcerned. نہیں آپ کو نقصان پہنچا کے آپ کا بیڑا غرق کر کے میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں. A lack of feelings or concern for the losses, pain, and suffering of victims, a tendency to be unconcerned and dispassionate, cold-hearted, and non-empathic. This item is usually demonstrated by a disdain for one's victims. Shallow affect, emotional poverty. Uff, kya baat hai. Emotional poverty, or a limited range or depth of feelings. Interpersonal coldness, in spite of signs of open gregariousness, callousness, and lack of empathy, a lack of feelings toward people in general. Cold, contemptuous, inconsiderate, and tactless. Parasitic lifestyle, an intentional, manipulative, selfish, and exploitative financial dependence on others, as reflected in a lack of motivation, low self-discipline, and inability to begin or complete responsibilities. Poor behavioral controls, expressions of irritability, annoyance, impatience, threats, aggression, and verbal abuse, inadequate control of anger and temper, acting hastily. For example, if a narcissist is there and the narcissist wants a pen, now they will not even think for a second where did they put their pen.
They can't think of it. Instead of thinking first, where did I put my pen, they will start throwing stuff. Where is the pen? Where is the pen? Where is the pen? Where is the pen? And if you tell them it's there behind your ears, who put it there? Who came here? You did it. Then another fight. First-hand experience. It's not from the books. And they will do everything hastily. Everything in a haste. You know what? They want to go somewhere and they're putting their shoes on. Because they're doing it in a, in a very hasty way. So the foot is not going properly in the shoe. So they will start swearing. And they will throw the shoe here and there. And then, call everybody a cheater. What did you do to my shoe? What did you do to my shoe? This is every second happening. If you live there for 7 days and you don't turn a psychopath, you're a saint of God. Early behavior problems. A variety of behaviors prior to age 13, including lying, theft, cheating, vandalism, bullying, sexual activity, fire setting, glue sniffing, alcohol use, and running away from home. Lack of realistic long-term goals and inability or persistent failure to develop and execute long-term plans and goals, a nomadic existence, aimless, lacking direction in life. Impulsivity, the occurrence of behaviors that are unpremeditated and lack reflection or planning. Inability to resist temptation, frustrations, and urges. A lack of deliberation without considering the consequences. Without considering the consequences. Foolhardy, rash, unpredictable, erratic, and reckless. Irresponsibility, repeated failure to fulfill or honor obligations and commitments, such as not paying bills, defaulting on loans, performing sloppy work, being absent or late to work, failing to honor contractual agreements. Failure to accept responsibility for own actions. A failure to accept responsibility for one's actions reflected in low conscientiousness, an absence of dutifulness, antagonistic manipulation, denial of responsibility, an effort to manipulate others through this denial. This is nothing but a hell-bound soul. There is nothing good in this character. Now, many short-term marital relationships. A narcissist have a lack of commitment to a long-term relationship. Divorce straight away. But if you don't find an excuse, then they make your life hell.
A lack of commitment to a long-term relationship reflected in inconsistent, undependable, and unreliable commitments in life, including marital. That's all for today. We're not done yet on this subject. We'll continue. But know your own mind. Now, this is new. This is positive. We were discussing negative traits of psychopath and narcissist people. Now, how to succeed in life and how to understand each other. Everybody is a different soul. Everybody has a different, ideas in their brain. And everybody lives a different life. The way they think is different. Everybody has a different mindset. Right? And everybody has a different approach towards life. Like everybody has a different approach towards cricket. Some people are fanatic about cricket. Some people are, mad about cricket. Some others are okay. If they have time, they will play. But they will not put passion in their game because this is how they are. Do you understand? Now, know your own mind, the success that works for you. We're all individuals, and your idea of success is probably different from your next door neighbors. Having an insight into your own personality can be helpful when planning what will work for you. When 75 advisory council members of Stanford Graduate School of Business were asked what was the most valuable quality for people to cultivate, their answer was almost unanimously self-awareness. And that is important, isn't it? Self-awareness. And this is important. 5 classic personality traits. 5 तर्ज के 5 तर्ज की जो है मुख्तलिफ खूबियों के जो है कैरेक्टर्स उन्होंने बताए हैं. Psychologists have a host of different theories about how to measure and classify personality dimensions. But most of them agree that the big 5 personality traits framework explains many aspects of our personality and behaviors. Research on this model began in 1949, and it has been expanded on many times since. One study found that these 5 traits apply to more than 50 cultures, with so much research behind it. There is some good evidence that this is a useful way of thinking about ourselves. What are the big 5? The broad categories are as follows. Number 1, extroversion, introversion. Extroversion or introversion? Do you feel energized by social situations? You'll find out who you are. Do you feel energized by social situations? For example, here, we're sitting with a lot of people. Do you feel energized or you feel irritated? A lot of people are sitting here. But it may be different because here you're for a spiritual reason. Outside, when you visit different places, I personally do not want to be in crowded places. I don't like to be, for some reason.
Maybe I'm introvert. What about you, Brother Steve? Same? We're in the same boat. So do you feel energized by social situations or drained by them? I am drained. I think Hasib is extrovert. Are you? How do you feel in crowded places? Do you like to interact with a lot of people? You want to socialize with a lot of people. And do you enjoy it? So that's what I meant. You're extrovert. Where is it? Yeah. Really? So you're superficially extrovert. Okay. Do you feel energized by social situations or drained by them? Do you need quiet time to think through ideas and regain energy? You need quiet time? Okay. Okay. Neither attitude is better. The issue is simply how to find ways of working that feel comfortable for you. Number 2, agreeableness. Agreeableness. Like you go somewhere, like you're a Muslim, you're a Sufi, and you go somewhere to socialize with some people, and their outfit is inappropriate, and they're dancing, and they're doing things that you, as a religious man, doesn't like. So some people will not agree to stay in those places. But some others have agreeableness. Like, let them do what they want to do. They're not asking me to get naked and do something bad. So let them do what they want to do. So this kind of attitude is good, where you will fit in every place. So this is what it means when they say agreeableness. Are you altruistic and affectionate, or contrary and cynical? Altruistic is a selfless person. Selfless person who is very kind and affectionate. Or contrary or cynical. You think you're cynical? Brother Steve? Okay. Agreeable people tend to function well. Agreeable people tend to function well in cooperative situations. Less agreeable people may thrive in a more competitive environment. In a more competitive environment. Number 3, conscientiousness. Are you organized, detail focused, and goal directed? This is more manageable for some people than others. Of course, if you want to succeed, you will need a degree of conscientiousness. So even if you are not that strong in this area, it is something to work on. Now, number 4 is neuroticism. Neuroticism. In this context, a neurotic person is someone who is easily upset. Neurotic person is someone who is easily upset. Whereas a low neuroticism score suggests you are more resilient
Consider how much stress you can comfortably sustain, and remember, you can build your resilience and ability to manage your stress more effectively. Number 5 is openness. The more open someone is, the more willing they are to have adventures. Expose themselves to new ideas and find creative solutions. Less open people are more traditional and may find abstract thinking challenging. So we need to know who we are. People trust you when you are genuine and authentic. People trust you when you are genuine and authentic, not a replica of someone else. That's what I want to do. Genuine and authentic, not a replica. Motivational needs. How do you think and what do you want? Psychologist David proposes 3 primary needs that success seekers are trying to satisfy. Which of the following resonates most strongly with your sense of yourself? Power, the need to be influential and have ability to sway or control others. Not a bad trait. If you mean to wield power for everyone's benefit, for you, success means leadership. Okay. Achievement. That maybe today you will not understand it more. But when I read it next time, it will start making sense to dummies also like myself. The drive to excel. The drive to excel. ये जज्बा कि मुझे जो है आला से आला चीज करनी है. The drive to excel. What counts as accomplishment will depend on the set of standards you value. What counts as accomplishment will depend on the set of standards you value. If this is your main motivation, you are what he calls a gambler. You set yourself challenges and take risks to meet them. Affiliation. The desire to have cooperative relationships and alliances with others based on shared interests and understanding. Your idea of success is having a great team around you. I'm going to tell you a few things, the secrets of success. Success expert Richard St. John identifies the 8 guiding principles that successful people live by. Interesting. Let passion be your guide. Let passion be your guide. Do what you do because you care about it. Remuneration comes second to natural enthusiasm. Be industrious, yet playful. Be industrious, yet playful. Work hard, but in a way that feels fun rather than dispiriting.
That's what I believe, honestly. Work hard, but in a way that feels fun. Develop expertise. I know Punjabi, but the reason why I don't speak Punjabi is because I lack expertise. So develop expertise. Practice, learn, and hone your skills until you are really good at what you do. Maintain focus. Give your work all the attention it needs. All the attention it needs. Remain persistent. यार तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? You're not bored, right? Okay. Remain persistent. Rejection, criticism, and setbacks are part of the game. What? Remain persistent. Rejection, criticism, and setbacks are part of the game. Don't let them stop you from doing what you believe in. Be inquisitive in a good way. Be inquisitive. Stay curious in a good way. Observant. Like I said, if you're walking down the road, you should know who's on your right, who's on your left, who's coming, who's going, in a very unseemingly way. Observant and interested in coming up with new ideas. Aim to serve others. Do not do things for your own glory. Do not do things for your own glory. Do them to make something of value for other people. That's beautiful. Forge ahead. Push yourself, set yourself new challenges, and don't let self-doubt hold you back. Self-doubt is very dangerous. All right? That's all for today. Tell me truly, was it any good? Did it help you in any way? All right. Please, for God's sake, close your eyes. Ya Gohar Shahi al-Madad. Ya Gohar Shahi al-Madad. Ya Gohar Shahi al-Madad. अभी एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि तुम लोग हम मुसलमानों से मुनाजरा करो ना, क्यों नहीं करते? भाई हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम क्यों किसी से मुनाजरा करें? हम किसी को कह ही नहीं रहे हैं गलत है तुम जो कर रहे हो तुम करो। हम जज नहीं हैं, अल्लाह ताला जज है यौम महशर में। जो जैसा कर रहा है अल्लाह उसको देखेगा, अल्लाह उसको जज करेगा, एहतिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। तो हमें क्या जरूरत है किसी से मनाजरा करने की? हमको मनाजरा वगैरह पसंद ही नहीं, क्योंकि मनाजरा जो है, मनाजरा ऐसे लोगों से करना कि जिनको न कुरान का इल्म हो न हदीस का इल्म हो, जो 72-73 फिरकों में बढ़ चुके हों, उन बेचारों को मनाजरा अपनी अनानियत के लिए करना होता है। हम जीत गए। बात यहां जीत की और हार की नहीं है,
بات یہاں پر حق کی ہے، بات یہاں پر حق کی ہے. ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، نہ ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح کہو. صحیح ہے نا؟ ہم کسی کو مجبور نہیں کر رہے کہ روحانیت اختیار کرو، جس کا جی چاہتا ہے وہ کر لے، جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہ کرے. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے، زبردستی نہیں کر رہے کسی پر کہ تم سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی مانو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے، ان نشانیوں کی روشنی میں، سیدنا گوہر شاہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی جان چکے ہیں. لیکن ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، زبردستی نہیں کر رہے آپ پر کہ آپ مانو، کیونکہ اللہ کی نشانیاں صرف ہمارے لیے نہیں اتری، اللہ نے سب کے لیے اتاری ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ نے جب سب کے لیے اتاری ہیں تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کل یوم محشر میں اللہ پکڑے گا آپ کو، مجرم ہیں آپ، کہ میں نے تو نشانی نازل کی تھی، تم نے دیکھا کیوں نہیں ان کو. ہمیں تو نہیں کوئی پرابلم ہے آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھا، پرکھا، جانا، اور ہمارے نزدیک یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں. کیونکہ ہم نے روایتوں میں پڑھا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا، نظر آ رہا ہے. سرکار گوہر شاہی کی نظروں سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر گونج رہا ہے. آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کہیں. آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، آپ ہمیں زندیق کہنا چاہتے ہیں آپ لگا لیں، ہے نا بھائی؟ میں اگر آپ کو مومن کہہ دوں گا تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ آپ تو ہم کو زندیق کہہ رہے ہیں، آپ تو ہم کو کافر کہہ رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ مومن ہیں تو کیا اللہ بھی آپ کو مومن مان لے گا؟ اسی طرح آپ اگر مجھے کافر کہہ رہے ہیں تو ضروری تو یہ ہے کہ میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں، اللہ کے رسول کی نظر میں کیا ہوں. جب مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے کچھ کہنے سے فرق پڑتا ہے، کہ اللہ کسی کو کافر کہے یا مومن کہے اس سے فرق پڑتا ہے، جب مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو میں برا کیوں مانوں؟ آپ مجھے کافر کہیں، مجھے زندیق کہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کہنے سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا بھائی؟ آپ 1000 دفعہ مجھے لان تان کریں، آپ 1000 دفعہ مجھے کہہ دیں کہ کافر ہیں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کیونکہ پرواہ کیوں ہونی چاہیے کہ اگر مولا نے تجھے مومن سمجھا ہے تو پوری دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کتے کی طرح بھونک رہے ہیں بھونکتے رہو. یہی بات امام مہدی کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں، میرے کہنے سے کوئی امام مہدی نہیں بنتا اور آپ کے ریجیکٹ کرنے سے کوئی امام مہدی کے عہدے سے فارغ نہیں ہوتا. امام مہدی وہی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اب آپ کو پسند نہیں ہے تو نہ ہو پسند، نہ اللہ کا اس میں کوئی نقصان ہے نہ ہمارا کوئی نقصان ہے. لاکھوں لوگوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا تو حضور پاک ڈنٹ مائنڈ اٹ. کیوں بھائی، کیوں مائنڈ کریں گے حضور پاک؟ ان کو تو پتا ہے نا کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ مجھے کیوں مانیں گے، دل پہ کیوں لیں گے وہ؟ ہم بھی دل پہ نہیں لے رہے. آپ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی نہیں مان رہے، نہ مانے، ہم دل پہ نہیں لے رہے بیٹا. ہم کو پتا ہے نا جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ کیوں مانیں گے یار. بھائی ہم کو پاکستان جانا ہے اگر تو ہم اس پلین میں بیٹھیں گے جو پاکستان جا رہا ہے، اور اگر آپ چاہیں گے پورے ایئرپورٹ پہ ہر آدمی کو ہوگا بھائی تو اس پلین میں کیوں نہیں بیٹھ رہا، بولے بھائی مجھے امریکہ جانا، میں اس پلین میں بیٹھ رہا ہوں. نہیں، تمہیں اسی پلین میں بیٹھنا ہوگا، یہی پلین حق پر ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کوئی؟ آپ ہمیں معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں بنایا ہے جن کو جہنم کے لیے بنایا گیا تھا. ہم کو معلوم ہے ہم نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے اگر ہم آپ سے بحث کریں گے. مومن مومن سے مناظرہ نہیں کرتا، دونوں کے دل ملے ہوتے ہیں. مومن مومن سے مناظرہ نہیں کرتا، ضرورت نہیں ہے، دل ملے ہوئے ہیں. اور مومن منافق سے مناظرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ دلوں کا فرق ہے. اس کی بات وہ نہیں مانے گا، اس کی بات یہ نہیں مانے گا. منافق منافق سے مناظرہ کر کے اچھلتا کودتا ہے. جاؤ کسی منافق کو ڈھونڈو اپنے جیسوں کو. ہم نہیں کرتے مناظرے. کسی پر زور زبردستی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ سرکار گوھر شاہی کو مانو. ارے ایسے تھوڑی، بائی انویٹیشن اونلی. سرکار گوھر شاہی کو ماننا یہ تو لگژری ہے. عام آدمی کے نصیبے میں کہاں ہوتا ہے یہ دامن گوھر شاہی. یہ تو مقدر والوں کو ملتی ہے. سرکار گوھر شاہی کے نالے نے مقدسہ کی نسبت مقدر والوں کو ملتی ہے. چلو بھائی آنکھیں بند کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین، تو اس حلقے سے وابستہ ہیں تمام افراد کی بیماریوں اور پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما. ملک پاکستان کو ظالموں چوروں ڈاکوں کے ظلم سے نجات عطا فرما آمین. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.